السلام علیکم دوستو، آج کے ہمارے مہمان تھے رافع بلوچ، ایتھیکل ہیکر، سائبر سیکیورٹی ایکسپرٹ، جو کہ آپ کی بھرپور فرمائش پر میں نے ان کو بلایا تھا. سوشل میڈیا پر آپ کے بے تحاشا میسیجز آ رہے تھے. ان سے ہم نے ہیکنگ، ایتھیکل ہیکنگ، وائٹ ہیٹ ہیکنگ، بلیک ہیٹ ہیکنگ، گرے ہیٹ ہیکنگ، مختلف چیزیں ڈسکس کی. ہیکنگ اٹیمپٹس کس طرح ہوتے ہیں، پے پال میں جب وہ تھے تو انہوں نے باؤنٹی کس طرح ون کی. پھر جب وہ پڑھنے گئے تھے یو کے میں سائبر سیکیورٹی ایکسپرٹ بننے کے لیے، تو اس ڈگری کا، اس ماسٹرز کا ان کو فائدہ کیا ہوا، اور ایک ہیکر، عام ہیکر اور ایک بہترین ہیکر میں فرق کیا ہوتا ہے. ان کے مینٹورز کون ہیں، کہاں سے وہ سیکھتے ہیں، کون سی کتابیں وہ پڑھتے ہیں، کون سے فورمز وہ فالو کرتے ہیں، کس قسم کی کتابیں انہوں نے لکھی ہوئی ہے. جو کسی کی اگر کسی کے ساتھ دشمنی ہوتی ہے نا، اور وہ بلاسفمی والا اس بندے کا فیک اکاؤنٹ بنا کر اور وہاں سے بلاسفمی کانٹینٹ شیئر کرتا ہے، ایف آئی اے والے اس کو پکڑتے کیسے ہیں، پاکستان میں سائبر سیکیورٹی لاس کیا ہیں، ایف آئی اے کتنی متحرک ہے پاکستان میں، ای گورننس کتنی ہو چکی ہے، ڈیجیٹائزیشن کس رفتار سے چل رہی ہے، پی ٹی اے میں جب وہ تھے کیا ان کا رول تھا. بہت ساری چیزیں ہم نے پوڈ کاسٹ میں ڈسکس کیں، اور آپ ایک بہترین ہیکر کس طرح بن سکتے ہیں. اور خاص کر میں نے ان سے پوچھا ان کے مینٹورز کون تھے. تو آپ کو جان کر ایک عجیب خوشی ہوگی کہ وہ پاکستان کے نہیں بلکہ دنیا کے بہترین سائبر سیکیورٹی ایکسپرٹ سے سیکھتے ہیں. تو جتنا میں نے اس پوڈ کاسٹ کو انجوائے کیا، مجھے امید ہے آپ بھی اتنا ہی انجوائے کریں گے. تھینک یو. تھینک یو رافع فار کمنگ. اور واٹس ہیپننگ، ہماری پہلی ملاقات جس طرح بات ہو رہی تھی، آپ شاید مجھے پہچان نہیں سکے. ہماری ملاقات آج سے 5 سال تھوڑی پہلے، دیر بعد میں نے تھوڑی دیر بعد پہچان لیا. تو آپ نے ایک پوڈ کاسٹ بھی دیکھی، لیکن شاید 2017 میں پتہ نہیں میں کس طرح دکھتا تھا اور اب کس طرح دکھتا ہوں. تو تھینک یو فار کمنگ. کیپ کا ایک کافی انفلوئنس. ہاں کیپ، میں اس وقت کیپ نہیں پہنتا تھا. خیر ابھی بھی نہیں پہنتا، میں تو صرف پوڈ کاسٹ میں پہنتا ہوں تاکہ تیار نہ ہونا پڑے اور آسانی کے ساتھ جو ہے ایز سون ایز پاسبل جو ہے ہوسٹ کی سیٹ پر بیٹھا جائے اور کنورسیشن اسٹارٹ کی جائے. تو واٹس ہیپننگ دیز ڈیز، کیا ہو رہا ہے زندگی میں آج کل؟ کچھ خاص نہیں، بس جنرل اپنے پروجیکٹس چل رہے ہیں. بٹ جو نومبر کا منتھ ہے، اٹ ہیز بین آئی تھنک آئی گیس دا بزیسٹ منتھ آف دا ایئر. اینڈ آئی ایم ناٹ شیور کہ کیا ہوا نومبر کے منتھ میں، بٹ اتنی پبلک اپیرنسز اور اتنے انٹرویوز اور اتنے سیمینارس اینڈ ورکشاپس میں نے پورے سال میں نہیں کروائے 2021 2022 میں، جتنے الون نومبر کے منتھ میں ہوئے. ہزارہ میں ایک ایونٹ تھا، اس کے بعد یہ ڈفرینٹ میڈیا چینلس کے اوپر یہ ڈیپ فیک کے ریلیٹڈ جو ہے نا انٹرویوز دیے. اینڈ پھر ریسنٹلی نیو یارک یونیورسٹی گیا ہوا تھا ابو دھابی میں، وہاں پر ایک کی نوٹ کیا. پھر 2 دن پہلے فیڈرل گورنمنٹ کا ایک ایونٹ تھا منسٹری آف آئی ٹی کا، وہاں پر میں نے ایونٹ کیا. اینڈ سو ٹوڈے آئی ایم ہیئر وتھ یو. ڈیپ فیکس کی آپ بات کر رہے ہیں، یہ چیز آج کل بڑی ان ہے یار. ڈیپ فیکس کا بہت سننے میں آ رہا ہے. اٹ از دیٹ ایزی؟ مجھے تو بڑی کمپلیکس چیز لگتی ہے. اور ڈاکومنٹریز اور ویڈیوز میں دیکھتا ہوں، لوگ کہتے ہیں کہ اس کے تھرو فراڈ کرنا یا اسکیم کرنا، از اٹ دیٹ ایزی کہ اس پر اتنی بات ہو رہی ہے اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ بڑی آسانی کے ساتھ ڈیپ فیک ہو جاتا ہے. اینڈ دین دیر از ڈیپ فیک ان ویژولز اینڈ وائس اینڈ واٹ ناٹ، یو نو بیٹر. سو واٹس گوئنگ آن ود دس ہول ڈیپ فیک تھنگ دیز ڈیز؟ اصل میں ہوا یہ ہے کہ کمپیوٹنگ میں نا کچھ ایڈوانسمنٹس ہوئی ہیں اوور ریسنٹ ایئرس. آپ دیکھیں امیزون، ایزیور اینڈ ساری کلاؤڈ کمپیوٹنگ جو ہے، ایک اس میں ایڈوانسمنٹ ہوئی ہے، اور سملرلی آپ کی کچھ الگورتھمس میں ایڈوانسمنٹ ہوئی ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں. اینڈ سو جو ڈیپ فیک ہے، اٹ از بیسڈ اپان آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، اینڈ اٹ الاؤز یو کہ ٹو کریٹ فیک ویڈیو اور آڈیو آف سم بڈی، جس کو ایک نارمل پرسن جو ہے اٹ از ویری ڈیفیکلٹ وداؤٹ ڈیٹیل فورنزک انالیسس یا کیئرفل آبزرویشن کہ آپ یہ بتا سکیں کہ یہ بندے کی جینوئن ویڈیو ہے یا نہیں ہے. یعنی اتنی زبردست کوالٹی میں جو ہے وہ پروڈیوس ہو رہی ہیں. اینڈ سو دا ریزن وائی ہم نے دیکھا ہے کہ یہ ڈیپ فیک بہت زیادہ پریولنٹ ہو گئی ہے ان ریسنٹ ایئرس از دیٹ دیر آر ٹولس، دیر آر ایپلیکیشنس دیٹ الاؤ اینی بڈی ٹو کریٹ ڈیپ فیک آڈیو اور ڈیپ فیک ویڈیو، اینڈ اٹس جسٹ اے گوگل سرچ اوے، رائٹ. اینڈ سو اس کی وجہ سے جو ہے دیر آر پیپل دیٹ آر attempting to misuse it, right?
اچھا اس کی وجہ سے ایک ایشو یہ بھی آ رہا ہے کہ جن لوگوں کی جینوئن ویڈیوز بھی آ رہی لیک ہوتی ہیں سیلیبریٹیز کی یا کسی پولیٹیشین کی، تو وہ بھی کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ ڈیپ فیک ہے. اینڈ آئی ہیو سین کہ ٹویٹر کے اوپر، فیس بک کے اوپر جب بھی کوئی اس طرح کی چیز آتی ہے تو لوگ پہلے ہی ٹروتھ جو ہے نا وہ اتنا کلیئرلی ویزیبل نہیں ہوتا. ہاف ٹروتھ ڈس انفارمیشن پروپیگنڈا جو ہے نا اٹس ویری ایزی کہ آپ سوشل میڈیا کے اوپر کریں. اور پھر ساتھ ہی جب یہ ڈیپ فیک اس طرح کی چیزیں آ جاتی ہیں، اٹس ویری ڈیفیکلٹ فار سم بڈی ٹو اینالائز دا ڈفرنس بٹوین ٹروتھ اینڈ فالس ہوڈ. جو ڈیپ فیک والی پہلی ویڈیو آئی تھی جو میری نظر سے گزری تھی وہ ٹام کروز والی تھی، رائٹ؟ آئی ایم شیور دیٹ واز دا فرسٹ ون اور مے بی ون آف دا ارلیسٹ ون. بٹ اگر ٹام کروز کی ڈیپ فیک ویڈیو نکل رہی ہے تو ہز ویڈیوز آر آل اوور دا انٹرنیٹ، رائٹ؟ اس کو مینیپولیٹ کر کے کچھ کر کے آرٹیفیشلی اس کو ڈیپ فیک کیا جا سکتا ہے. بٹ فار پیپل لائک اس نارمل گائز ہو ڈونٹ ہیو لائک ویڈیو پریزنس آن دا سوشل میڈیا، کیا ان کے لیے بھی یہ اتنا ہی مینیپولیٹو ثابت ہو سکتا ہے؟ فار ایگزامپل کہ میں بات کروں کہ فار ایگزامپل نعیم سکندر ہے جس کی صرف ایک سوشل پروفائلز ہیں، صحیح ہے، اور اس کی صرف فوٹوز ہیں، تو کیا میری ڈیپ فیک ویڈیو اتنی آسانی سے نکل سکتی ہے کہ میں گوگل سرچ کروں اور ایک سافٹ ویئر ملے اور اس میں بنچ آف امیجز ڈال دوں اور وہ ایک ڈیپ فیک ویڈیو بنا دے؟ سو نارملی جو اس وقت ڈیپ فیک کی اپلیکیشن ہے نا، دیٹ از موسٹلی فیس سویپ. ٹھیک ہے، جس طرح آپ نے ٹام کروز کی ایگزامپل دی. ہینری کیول ہے 2017 میں مشن امپاسبل اس وقت شوٹ ہو رہی تھی، اس میں ہی ہیڈ مسٹیچ. ایٹ دا سیم ٹائم سپر مین میں اس کو مسٹیچ نہیں رکھنی تھی، تو اس نے کیا یہ ہے کہ اس وقت CGI کو استعمال کیا گیا اس کی مسٹیچ ریموو کرنے کے لیے. بٹ سم بڈی وتھ $500 کمپیوٹر اس سے بہتر بغیر مسٹیچ کے ڈیپ فیک پکچر جو ہے نا پوسٹ کر دی. اینڈ ٹو آنسر یور کویشچن، آپ کو جو کرنٹ اس وقت ٹیکنالوجی ہے یا جو کرنٹ الگورتھمس ہیں اس کے لیے یو نیڈ ایکسیس ٹو وائڈ رینج آف پکچرس. جتنی زیادہ پکچرس ہوں گی اتنا بہتر ڈیپ فیک بنے گا. جتنی زیادہ اینگلس میں پکچرس ہوں گی اتنے بہتر ڈیپ فیک جو ہے نا آپ پروڈیوس کر سکتے ہیں. اینڈ سو 2020 میں ہمارے پاس ایک کیس آیا تھا، فرسٹ ٹائم جو میرا ایکسپوجر تھا ان ارلی 2020. آئی بلیو دیٹ واز اینڈ آف 2019 یا ارلی 2020، جس میں ایک خاتون کو بلیک میل کیا جا رہا تھا. اینڈ سو سمبڈی اپروچڈ ہر آن انسٹاگرام اور اس نے ایک لنک بھیجا ٹو اے ویب سائٹ، اور اس میں اٹ ہیڈ ہر ڈیپ فیک. اور اس میں اس نے کیا ہوتا ہے کہ پورن اسٹار سے اس کے فیس کو ریپلیس کیا ہوا تھا. اینڈ سو جب انویسٹیگیٹرس کے پاس یہ آیا، دیٹ واز ان ویڈیو، رائٹ؟ یا اٹ واز اے ویڈیو. سو پکچرس کو کمبائن کر کے ایک ویڈیو پروڈیوس کی گئی، ڈیپ فیک ویڈیو. اینڈ سو جب ہمارے پاس وہ کیس آیا، اینڈ سو دیر ور ادر انویسٹیگیٹرس لا انفورسمنٹ جو اس کیس کو انویسٹیگیٹ کر رہے تھے. اینڈ سو دے ور کنفیوزڈ کہ واقعی ہی کوئی ڈیپ فیک ہے یا فیک ویڈیو ہے یا یہ لیجیٹمیٹ ہے اور بیسیکلی شی از جسٹ ٹرائنگ ٹو پلے. اینڈ سو جب ہم نے اس کا انالیسس کیا، اینڈ وی کیم ٹو نو کہ یہ اٹس اے ڈیپ فیک اینڈ اٹ واز سو ریئلسٹک. اینڈ اس کے بعد جب ہم نے انالیسس کیا، اینڈ ہی واز ڈیمانڈنگ پیمنٹ. اس نے ایک ایزی پیسہ کا جیز کیش کا ایک نمبر اس نے بھیجا ہوا تھا کہ انلیس اینڈ انٹل یو ڈونٹ سینڈ 10,000 روپیز، میں آپ کو اس پہ اسکرین شاٹس بھی پرووائڈ کر لوں گا تاکہ آپ از پارٹ آف بی رول آپ اس کو لوگوں کو، آڈینس کو دکھا سکیں. اینڈ سو 10,000 پہ وہ مانگ رہا تھا. اینڈ جب ہم اس کی ویب سائٹ پہ گئے اینڈ وی فاؤنڈ اے ڈائریکٹلی لسٹنگ، اور اس پہ ہمیں پتہ چلا کہ دیر واز اے فائل جس میں اٹ ہیڈ لسٹ آف تھاؤزنڈس آف انسٹاگرام پروفائلس، رائٹ؟ تو وہ کر ہی رہا تھا کہ ایک یوٹیلیٹی تھی آن لائن، ایک ٹول تھا، جتنی بھی انسٹاگرام کی پبلک پروفائلس تھی نا خواتین کی، اس سے کیا کرتا تھا کہ پکچرس اٹھاتا تھا اینڈ اس کے بعد اس کی ڈیپ فیک کریٹ کرتا تھا. اینڈ ان کو ایک میسیج بھیج دیتا تھا کہ جی اگر آپ نے مجھے پیمنٹ نہیں کی تو ہم ایکس اماؤنٹ آف ٹائم میں اس چیز کو پبلک کر دیں گے، رائٹ؟ اینڈ سو دین وی فاؤنڈ آؤٹ اس کی آئیڈینٹی، ہم نے فگر آؤٹ ہز آئیڈینٹی. اس نے کیا ایک اسی فولڈر میں ہی نا، ویب سائٹ کی فولڈر میں اس نے اپنا CNIC بھی رکھا ہوا تھا. اینڈ دین وی نو وی ور ایبل ٹو کوریلیٹ اٹ ود the jazz cash payments and stuff. And so that was my first exposure to the deep fake. ریسنٹلی زیلنسکی جو کہ یوکرین کا پریزیڈنٹ ہے، تو پہلے کیا ہوا کہ پہلے ولادیمیر پوٹن کی ایک ڈیپ فیک آئی جب یہ سارا رشیا کا سارا ٹرموائل ہوا، اور اس کے تھوڑے ٹائم بعد اچھا اس میں ولادیمیر پوٹن نے کہا کہ جی وی آر گوئنگ فار پیس، ہم وی آر ناٹ گوئنگ فار دا وار. اور لاٹ آف پیپل لوگ اس کو اسپریڈ کرتے ہیں اسٹاکس میں بینیفٹ لینے کے لیے. میرا یہ خیال ہے کہ وہ اسٹاک مارکیٹ، کیونکہ آبویسلی وار کی جو نیوز آتی ہے تو اس سے اسٹاک مارکیٹ نیچے جاتی ہے. اینڈ سو لوگ اس طرح کی مس انفارمیشن ڈس انفارمیشن اسپریڈ کر کے جو دے ٹرائی ٹو میک پروفٹ آف دا سچویشن.
اور اس کے رسپانس میں ایک زیلنسکی کی ایک ڈیپ فیک ویڈیو بنائی گئی، الرجی کیا جاتا ہے کہ رشیا نے وہ بنائی. اینڈ سو اس میں زیلنسکی یہ بتا رہا تھا کہ جی اپنے جتنے بھی آرمی ہیں، سولجرس ہیں، ان کو یہ میسج دے رہا تھا کہ جی آپ ہتھیار ڈال دیں اور ہم نے سرنڈر کر لیا. سو اس طرح کی چیزیں جو ہے نا بھی ہوتی رہی ہیں. اچھا پھر اس کے ادر اینگل بھی ہے. ٹیکنالوجی از ناٹ انہرنٹلی گڈ اینڈ بیڈ، اٹ از دا یوز آف ٹیکنالوجی، رائٹ. اب آپ ایک آرٹسٹ ہے، فار انسٹنس آپ ایک پوڈ کاسٹ رن کرتے ہیں اور آپ کی یہ خواہش ہے کہ آپ کی ایک سرٹن فیس ویلیو ہے، آپ کی خواہش ہے کہ آپ کے دنیا سے گزر جانے کے بعد بھی آپ کی فیملی، آپ کے بچوں کو یا آپ کی نیکسٹ کمنگ جنریشن کو اس کا بینیفٹ ہوتا رہے. اینڈ سو آپ ایک پروڈکشن کمپنی کے ساتھ آپ ایک کانٹریکٹ کرتے ہیں کہ دے آر الاؤڈ ٹو پروڈیوس ڈیپ فیک آف یو ایون آفٹر ڈیتھ. اینڈ سو جو اس کی رائلٹی ہوگی وہ آپ کی فیملی کو مل رہی ہوگی. سو دیر آر سرٹن پازیٹیو سائڈس ٹو اٹ. اچھا ڈیوڈ بیکم، اس نے ملیریا کی کیمپین کی ان 9 ڈفرنٹ لینگویجز، ٹھیک ہے. اینڈ دیٹ واز وی آر ڈیپ فیک. اینڈ اوبیسلی ڈیوڈ بیکم جو ہے بہت بڑے سیلیبریٹی ہیں، بہت دنیا میں نام ہے، پیپل اراؤنڈ دا ورلڈ لک اپ ٹو ہم. اینڈ سو اس کا میسج جلدی اسپریڈ ہوتا ہے. تو there are both sides to it. I'm just like thinking کہ یار who is that person behind this whole جو deep fake کی ٹیکنالوجی ہے، یا who is the team behind that؟ کوئی پتہ ہے، یا a bunch of different people from different cyber security forums have their own version of the deep fake؟ دیکھیں یہ جو ویڈیو کی اور امیج کی مینیپولیشن ہے، یہ تو آپ دیکھیں جب سے یہ ایڈوب فوٹوشاپ جیسی یوٹیلیٹیز آئیں تب سے ہی جو ہے نا ہونا اسٹارٹ ہو گیا. بٹ دی ور ویری ویزیبل، دی ور لائک کلیئرلی ویزیبل. آپ بتا سکتے تھے کہ جی یہ فوٹو شاپ ہوئی ہوئی ہے. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی جو ایڈوانسمنٹس ہوئی ہیں، اینڈ اسپیشلی جب یہ کمپیوٹنگ یو کین ایکسیس چیپ کمپیوٹنگ تھرو امیزون AWS سروسز، ایزیور، گوگل کلاؤڈ. اس کی وجہ سے کیونکہ آپ کو نا اس طرح کی ڈیپ فیک پروڈیوس کرنے کے لیے پروسیسنگ پاور بہت زیادہ چاہیے ہوتی ہے. اینڈ سو اب پروسیسنگ پاور ہیز ناٹ بین این ایشو. پہلے پروسیسنگ پاور جو ہے نا بہت اٹ واز ویری ایکسپینسو. اینڈ سو اس کا جو الگورتھم کا جو بریک تھرو تھا، جسے جنریٹیو ایڈورسریل نیٹ ورک کہتے ہیں، یہ جو بریک تھرو تھا ارلی 2014 میں نا اسٹارٹ ہوا. اینڈ سو اس وقت اتنی زیادہ پروڈیوس نہیں ہو رہی تھی، نارمل لوگ اس کو پروڈیوس نہیں کر رہے تھے کیونکہ اٹ یوز ٹو ٹیک اے لاٹ آف کمپیوٹنگ، اور اس میں آپ کو سرورس چاہیے ہوتے تھے، اینڈ ناٹ ایوری بڈی ہیڈ ایکسیس ٹو اٹ. اب پرابلم یہ ہے کہ اب یو ہیو گاٹ آل دیز کلاؤڈ سروسز جس پہ آپ اپنی ڈیپ فیک ماڈل کو آپ ٹرین کروا کے ڈسٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. تو جو امپورٹنٹ چیز میں ہوئی ہے دیٹ از دا ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ اینڈ ایز ویل ایز کہ کمپیوٹیشن پاور، CPU کی پاور، ریم وغیرہ جو ہے نا دے ہیو گاٹ اے لاٹ چیپر. تو جو ڈیولپڈ اکانومیز ہیں وہ اس کو کس طرح، بیکاز ہر ایک بیماری کا ایک توڑ ہوتا ہے، رائٹ. ہر بیماری کی ایک دوائی ہوتی ہے. سو وین سم تھنگ لائک دیٹ کمز ان دا مارکیٹ، پیپل لائک یو، پیپل لائک سیکورٹی ایکسپرٹس اس کا توڑ نکالتے ہیں، رائٹ، ٹو میک شیور کہ وہ ڈیمیجنگ نہ ہو، اس سے کسی کے ریپوٹیشن کو نقصان نہ پہنچ سکے. سو وٹ ڈیولپڈ اکانومیز آر ڈوئنگ، یا ڈیولپڈ اکانومیز کے جو سائبر سیکورٹی ایکسپرٹس ہیں، وٹ سولوشن دے ہیو کم اپ ود ٹو کوپ ود دس ڈیپ فیک تھنگ؟ دیکھیں ڈیفینیٹلی اٹ از اے ویری بگ پرابلم ان ڈیولپڈ کنٹریز اینڈ ڈیولپنگ کنٹریز گلوبلی. اس کی پرائمرلی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی نارمل پکچر ہے، اگر میں کوئی ایک پکچر لگا دوں جس میں یہ بتا رہا ہوں کہ بچے جو ہیں نا وہ ان سے ان کا گھر جو ہے نا وہ they have lost their home and they're homeless and they are starving. یا میں ایک بچے کی پکچر لگا دوں سوشل میڈیا کے اوپر، اس کی ماں اس کو گود میں اٹھائے رکھی ہے، شی از کرائنگ اینڈ بیکاز اس کے پاس کوئی سروس اویلیبل نہیں ہے، ہاسپٹلس اویلیبل نہیں ہے، ہیلتھ کیئر سروس اویلیبل نہیں ہے. اینڈ اگر میں یہ کہوں کہ یہ اس سرٹن ایریا میں، افغانستان میں، فلسطین میں ہے، یا یہ سرٹن سندھ کے کسی گاؤں میں ہے، ٹھیک ہے، یا رورل پنجاب میں ہے، کہیں ہے کسی جگہ پر، یا بلوچستان میں فار دیٹ میٹر. سو آپ کیسے ویریفائی کریں گے کہ یہ جینیون ہے یا نہیں ہے؟ اچھا اس طرح کی چیزیں بہت ساری آتی رہتی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، جھوٹ اور بڑی روانی کے ساتھ، فروانی کے ساتھ جو ہے نا بولا جا رہا ہوتا ہے سوشل میڈیا کے اوپر. آپ اس کو ویلیڈیٹ نہیں کر پاتے، رائٹ، یا تو ایسا میکینزم ہو کہ آپ اس کو ویلیڈیٹ کر سکیں. اینڈ دین آپ سوشل میڈیا پہ اوپر جس سے بات کر رہے ہوتے ہیں، سوشل میڈیا کے اوپر میں اگر آپ سے بات کر رہا ہوں، مجھ سے واٹس ایپ پہ بات کر رہے ہیں یا مجھ سے فیس بک پہ بات کر رہے ہیں، یو ناٹ لوکنگ ایٹ می، رائٹ، اینڈ یو ناٹ لوکنگ ایٹ مائی فیس. آپ کے ساتھ ان پرسن بیٹھا ہوا ہوں، اینڈ سو ہاؤ ڈو یو نو کہ جو یہ ورچوئل آئیڈینٹی ہے اس کی بہائنڈ میں ہوں یا نہیں، یا کوئی اور ہے، یا ہاؤ ڈو یو نو اف سمبڈی ہیز ٹیکن اوور مائی آئیڈینٹی. جب یہ نارمل کانٹینٹ کو ڈٹرمن کرنا اتنا ڈیفیکلٹ ہو گیا ہے آج کل کے دور میں، تو مجھے بتائیں کہ جب ڈیپ فیک لوگوں کی آنا اسٹارٹ ہوں گی، ٹھیک ہے،
تو اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا کتنا ڈیفیکلٹ ہے. اینڈ سو میں نے بتایا کہ ٹیکنالوجی کی بہت دونوں سائڈس ہیں, رائٹ. پازیٹیو اسپیکٹ ہے, نیگیٹو اسپیکٹ بھی ہے. اس کے نیگیٹو اسپیکٹ ہیں فار شیور. گیبون میں گیبونیز جو پرائم منسٹر پریزیڈنٹ ہے علی بونگو, he got sick and in 2018, and so he was not seen on the TV and he was not seen on the media, and so a lot of people had suspected that he's dead, right? And so جب یہ خبر جب پھیلی تو انہوں نے کیا کیا کہ علی بونگو کی جو پریزیڈنٹ تھا اس کی ایک ویڈیو ریلیز کر دی, رائٹ. ٹو وچ a lot of people said کہ یہ ڈیپ فیک ہے, بیکاز اس میں اچھا ہوا یہ تھا کہ اس کو اسٹروک ہوا تھا جس کی وجہ سے اس کا جو فیس کا جو یعنی آئی کی موومنٹ تھی وہ ڈفرینٹ ہو گئی, تو لوگوں نے کہا یہ فیک ہے. اینڈ سو اسے ملٹری کو ہو گیا ملک کے اندر دا ویری نیکسٹ ویک, رائٹ. بعد میں پتہ چلا کہ نہیں جی یہ اس کی ڈیپ فیک نہیں ہے, یہ جینیون ویڈیو ہے. اس کے بعد وہ اس نے آ کے لوگوں کو ایڈریس کرنا اسٹارٹ کیا, رائٹ. مائی پوائنٹ از کہ انٹرنیٹ پہ کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے اس کو ڈٹرمن کرنا بڑا ڈیفیکلٹ ہے. آپ ایک ویڈیو دیکھتے ہیں فیس بک کی, فار انسٹنس ہماری ویڈیو ہے, اس پر یوٹیوب پہ میرے متعلق صرف اور صرف آپ نیگیٹو کامنٹس دیکھیں گے, نو میٹر ہاؤ گڈ دا کانٹینٹ از, رائٹ. تو ایک ان پرائم فیشی پرسیپشن کیا ہوگا آپ کا پرسیپشن یہی ہوگا نا کہ جی یہ اس نے کوئی لازمی بات ہے کہ اس نے کوئی ایسی بات کی ہے کہ سارے لوگ اس کے اوپر کرٹیسائز کر رہے ہیں, رائٹ. یا کوئی فیس بک ویڈیو آتی ہے اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ کسی نے کامنٹ کیا ہوا ہے اور اس کے لائکس بہت زیادہ ہے اس کامنٹ کے, اس کا مطلب اس نے بڑی زبردست بات کی, ایون دو کہ آپ اس سے ایگری کر رہے ہیں اور نہیں کر رہے. اٹ از ویری ڈیفیکلٹ ان ٹوڈیز ورلڈ کہ آپ سوشل میڈیا کے اوپر سچ کیا ہے جھوٹ کیا اس کو ڈیفرینشیٹ کریں. اور ڈیپ فیک از اونلی گوئنگ ٹو میک تھنگس ورکس, رائٹ. بٹ جیسا میں نے بتایا اس کے پازیٹیو اسپیکٹس بھی آپ کے سامنے ہیں. انڈیا میں ایک پولیٹیشین ہے منوج تیواری فرام بی جے پی, اس نے کیمپین کرنی تھی. اینڈ سو اس نے اس نے کیا کہ اپنی آڈیو ویڈیو ریکارڈ کی اور اس کے بعد اس نے ایک پروڈکشن ہاؤس کو دی, اس نے ڈیپ فیک پروڈیوس کی اور انہوں نے 5 مختلف لینگویجز کے اندر جو ہے وہ ڈیپ فیک اس نے ریکارڈ کروائی. اینڈ سو دیر از اے پازیٹیو اسپیکٹ ٹو اٹ, دیر از اے نیگیٹو اسپیکٹ ٹو اٹ. اچھا اب جو آپ نے سوال کیا ڈیولپ کنٹریز کا, اینڈ تو ڈیولپ کنٹریز کیا کر رہے ہیں کہ رسپانسبلٹی پلیٹ فارم کو ڈال رہے ہیں کہ پلیٹ فارم, اینڈ دیر از اے لاٹ آف ریسرچ, اکیڈمی میں بہت ساری ریسرچ ہو رہی ہے اس کے اوپر. لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں نارمل کہ بہت ساری آپ کی پکچرس ہوتی ہیں جو کہ جس میں یور آئیز آر اوپن, رائٹ, یور آئیز آر ناٹ کلوزڈ. اینڈ سو جو بلنکنگ کا ریٹ ہوتا ہے نارمل ہیومن جو پیٹرن ہے اس میں 2 سے 5 سے 6 سیکنڈ کے اندر نارملی آپ بلنک کر رہے ہوتے ہیں. جب لائٹ پڑ رہی ہوتی ہے تو آپ زیادہ بلنک کر رہے ہوتے ہیں. اینڈ یو بلنک فار لائک 1/10 آف دا سیکنڈ اور 1/10 آف دا سیکنڈ. اینڈ سو اس طرح کی کچھ لوگوں نے پیرامیٹرز بنائے ہیں اس کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے. بٹ اگین اٹس ویری ڈیفیکلٹ ایز مور ٹیکنالوجیکل بریک تھروز آر گوئنگ ٹو کم, اٹس گوئنگ ٹو بی ویری ڈیفیکلٹ. اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ آنے والے سالوں میں جب کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس مزید بہتر سے بہترین تر ہوتی جائے گی اور یہ چیز بڑھتی جائے گی, آپ کو کیا لگتا ہے کہ انسان جو ہے نارملی ایک ٹیکنالوجی کا وہی والی بات ہے, ایک اچھا یوز ہے ایک برا, بٹ بینگ ان دا سیکورٹی اسپیس, دا سائبر سیکورٹی اسپیس, آپ کو لگتا ہے کہ ان چیزوں کا زیادہ تر جو یوز ہے وہ نیگیٹو ڈومین میں ہے؟ In your experience, because you have been doing this for the last like decade, right? Or you have been, آپ نے ایک ایولیوشن دیکھی ہے سائبر سیکورٹی اسپیس میں, تو آپ کو لگتا ہے کہ یار جتنی بھی نیو ٹیکنالوجی آتی ہے بہتر سے بہترین تر ہوتی جاتی ہے تو لوگوں کا انکلائنیشن سم ہاؤ اس کو مینیپولیٹو وے میں کرنے کا ہوتا ہے. تو ڈو یو فیل لائک کہ اگر یہ اسی طرح چلتا رہا اور بینگ دا ون آف دا بیسٹ گائز ان دس انڈسٹری تو اس کو پھر روکیں گے کیسے یار؟ اور یہ تو وی آر رائٹ ناؤ جسٹ 2022 ہے, 10 سال کے بعد کیا ہوگا؟ کہنے میں بڑی آسان لگتی ہے کہ یار اچھا یوز بھی ہے برا یوز بھی ہے, بٹ آپ دیکھ لو کسی چیز کو بھی کہ انسان جو ہے تھوڑا سا مینیپولیٹو یوز اس سائٹ کو کرتا ہے. تو بینگ سم ون فرام دس انڈسٹری, آپ کی انڈسٹری میں جو ہم ایک ٹرم یوز کرتے ہیں کہ وائٹ ہیٹ ہیکر اور بلیک ہیٹ ہیکر اور نیگیٹو ہیکر اور وائٹ ہیکر, اور پھر ایک دوسری کیٹیگری آتی ہے ایتھیکل ہیکر کی, تو یہ پھر اس کا یوز جو ہے ہم یہی سمجھیں گے زیادہ سے زیادہ نیگیٹو ہی ہوگا. ایسا ہی ہے جی. اور وائل اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو بی این آپٹمسٹ اسپیشلی وین یو آر ان ٹو دا سائبر سیکورٹی پروفیشن, بٹ آئی ایم اسٹل این آپٹمسٹ, رائٹ. میں سمجھتا ہوں کہ جو فیوچر ہے اٹ ڈز ہولڈ اے لاٹ آف گڈ تھنگس. دا بریک تھروز جو ٹیکنالوجی نے لے کر آئے ہیں ان دا میڈیکل ڈومین اسپیشلی, آپ دیکھیں artificial intelligence is now being used to detect diseases, right? At a much accurate rate than جو humans detect کر رہے ہوتے تھے. And so there are so many utilities. You look at any sector, healthcare, automobile sector, logistics sector,
technology, has become a disruptor. But of course, at the same time, there are people that are going to use it for nefarious purposes. جب بھی کوئی نئی ٹیکنالوجی آتی ہے, آپ یہ دیکھیں کہ جو بٹ کوائن کی ایولیوشن ہے وہ کہاں سے اسٹارٹ ہوئی؟ ڈارک ویب سے. رینسم ویئر آیا, اینڈ سو رینسم ویئر از فار پیپل دیٹ ڈونٹ نو از پروگرام, میل ویئر, رائٹ, وائرس ہے میل ویئر جو کہ آپ کی ساری فائلس کو لاک کرتا ہے, آپ کے بیک اپس کو انکرپٹ کرتا ہے with a password that is only known to the attacker, and then they demand payment. Traditionally payments جو ہیں it was very difficult, آپ کو اپنے اکاؤنٹ سے کروانی ہے, آپ نے کسی اور اکاؤنٹ سے کروانی, but Bitcoin of course it's pseudo anonymous, right? And so پہلا یوز جو ہم نے دیکھا in early 2012 2013 Bitcoin کا وہ یوز تھا specifically related to dark web. And so Silk Road ایک you might have heard about it, دنیا کا سب سے بڑا آپ سمجھنے کہ ڈرگ اسٹور تھا ڈارک ویب پہ, اینڈ پورے یورپ, یو ایس میں اور یو کے میں وہ سپلائی کرتے تھے ڈرگس. اینڈ سو سلک روڈ ایکسیپٹ کرتا تھا بٹ کوائن, دے اسٹارٹیڈ ایکسیپٹنگ بٹ کوائن, اینڈ مور پیپل اسٹارٹیڈ ٹو بائی بٹ کوائن, رائٹ. اینڈ سو اس کے بعد پھر اٹ بیکیم مین اسٹریم, اینڈ پھر اس کے لوگوں نے مزید یوٹیلٹی نکالی کہ جی یو کین سینڈ اے پیمنٹ ٹو سم بڈی وداؤٹ ہیونگ ٹو ہیو اے تھرڈ پارٹی. یہی ہے نا اسینشلی بٹ کوائن, یہی ہے نا, ڈیسینٹرلائز رہ کے یو ایکسچینج ویلیو وداؤٹ ہیونگ ٹو ہیو اے تھرڈ پارٹی ان بٹوین, اینڈ سو ڈبل اسپینڈنگ کا پرابلم اور ڈفرنٹ پرابلمس جو ہے اس نے سالو کی. تو آپ یہ دیکھیں کہ انوویشن جو ہے نا وہ کہاں سے اسٹارٹ ہوئی. 3D پرنٹرس جو ہیں وہ بھی یہیں سے ڈارک ویب سے اسٹارٹ ہوئے. اینڈ سو لاٹ آف ٹائمس, اچھا ڈیپ فیک کی اگر بات کریں تو 2017 میں ایک ریڈٹ پہ یوزر تھا ڈیپ فیک کے نام سے, دیٹس ہاؤ نیم came into being, کہ اس کا نام ڈیپ فیک تھا. اینڈ سو what he did was کہ اس نے سب سے پہلے اس نے کچھ ویڈیوز پوسٹ کیں اور اس نے کچھ پکچرس پوسٹ کیں آف lot of favorite celebrities by replacing their face with certain porn stars, and that's how the technology came into being. And so historically جو آپ کی بات ہے کہ یہ دیکھا گیا ہے کہ جب بھی کوئی ٹیکنالوجی آتی ہے تو سائبر کرمنلس اس کا پہلے سے یوز کرتے ہیں. بٹ اس وقت سائبر کرمنلس نہیں ہیں, آپ کے پاس اور بھی اینٹیز ہیں, آپ کے پاس فارن گورنمنٹس ہیں جو کہ ڈفرنٹ گورنمنٹس کو, کنٹریز کو ڈیسٹیبلائز کرنا چاہتی ہیں فار دیئر اون پرپزز. تو وہ بھی تو نیفیریس پرپزز کے لیے ٹیکنالوجی یوز کر رہی ہیں, تو یہ ان کے بیسٹ انٹرسٹ میں ہے کہ وہ یوز کریں. اب اگر ہم بات کریں کیش لیس سوسائٹی کی کہ جس میں کمپلیٹلی کیش لیس ہو, تو مجھے بتائیں کہ پھر انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں دنیا میں وہ کیسے آپریٹ کریں گی بغیر کیش کے. اینڈ آف کورس اس کے لیے آپ کے ٹیکسیشن کرنا زیادہ ایزی ہو جائے گا, بٹ آف کورس اس کے اپنے بھی سارے سائڈ افیکٹس ہیں. بٹ ود دیٹ بینگ سیڈ, دا گڈ تھنگ از دیٹ وی آر ایٹ ارلی اسٹیجز آف ڈیجیٹائزیشن. ہمارے ادارے دیکھیں ابھی نادرا ہے, FBR ہے, نادرا ہیز ڈن ٹریمینڈس جاب, دیر آر لاٹ آف ادر آرگنائزیشن جو کہ ڈیجیٹائزیشن کی طرف جا رہے ہیں, بٹ وی آر اسٹل ان آور پریمنری فیزز. اینڈ سو آج جو ہم ڈیسیشنس لیں گے, آج جو گورنمنٹ نے ڈیسیشنس لینے ہیں, جو پالیسی بنانی ہے, وہ دیٹ از گوئنگ ٹو ڈیسائڈ ہاؤ آر ڈیجیٹل فیوچر وڈ لک لائک. نادرا کی آپ نے بات کی, بٹ آئی ووڈ لائک ٹو انڈرسٹینڈ دا بیسک ڈیفینیشن, بیکاز ہم ہیکر کو ایک بڑے نیگیٹو کنوٹیشن میں دیکھتے ہیں. ہیکر ایک بڑا ایک ایسا بندہ, آپ نے جتنی بھی ویڈیوز دیکھی ہو, میں آپ کو وہ امیج بتا رہا ہوں جو کہ میرے ذہن میں بنی ہے بائی واچنگ دا ویڈیوز اباؤٹ ہیکرس. کیا ہوتا ہے, ایک اندھیرا سا روم ہوتا ہے, ایک بلیک اسکرین ہوتی ہے, ایک بلیک ہوڈی پہنی ہوتی ہے, اس کا چہرہ نظر نہیں آ رہا ہوتا, ڈارک ہوتی ہے, اور ہی از سم تھنگ ڈوئنگ ان دا MS-DOS کمانڈس لکھ رہا ہوتا ہے, ڈوئنگ سم تھنگ لائک دیٹ. اگر یہی امیج ہے اور اتنی ہی ڈارکنیس ہے, تو مینس لائک جو کام وہ کر رہا ہے وہ برا ہے. دیٹ از وائی اٹ از بینگ پریزنٹڈ ان اے ڈارک, دیٹ از وائی ہی از ویئرنگ اے ڈارک ہوڈی, اور ایک اندھیرا سا ہے. بٹ اف یو ور ٹو ڈیفائن ہیکنگ for the understanding of most of the viewers who are watching, میری ایک انڈرسٹینڈنگ یہ بنی بائی واچنگ دیز ویڈیوز, تو آئی ایم شیور بہت ساری لوگوں کی اس طرح ایک پرسیپشن ہوگا. اف یو کوڈ جسٹ کلیریفائی لائک دا بیسک ڈیفینیشن ہیکر, واٹ از دس ورڈ لائک, اور اس میں ایک نیگیٹو اور ایک پازیٹیو اور ایک بلیک ہیٹ اور ایک وائٹ ہیٹ, اور پھر ایک ایتھیکل ہیکنگ کی ٹرم یوز ہوتی ہے. اف یو کوڈ لائک ایلیبوریٹ اے لٹل بٹ اباؤٹ دیٹ, اٹ ول بی اے لاٹ ایزیئر فار می ٹو ڈیپ ڈاؤن ان ٹو دس ہول ورلڈ. شیور. اینڈ سو جو پہلی آپ نے بات کی اباؤٹ دا میڈیا, اینڈ سو میڈیا اوبیسلی فیئر ٹیکٹکس سے پلے کرتا ہے, اینڈ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے گول یہ نہیں ہوتا, بیکاز اٹس لائک اے بزنس. جیسے ہاسپٹلس جو ہیں, دے آر ناٹ ان ٹو لائف سیونگ بزنس, دے آر ناٹ ان ٹو لائف سیونگ گیم, دے آر ان ٹو بزنس, رائٹ. پرائمرلی ان کا موٹیو ہے ٹو جنریٹ ریونیو, اینڈ سو میڈیا کا بھی موٹیو ہے, اس کے لیے ان کو سنسنی خیز چیزیں چاہیے ہوتی ہیں. سو لاٹ آف ٹائمس جب
میرا کوئی انٹرویو ہوتا ہے ایٹ اینی ٹاپک, مجھے وہ کہتے ہیں کہ جی آپ لیپ ٹاپ اوپن کریں اور ٹرمنل پہ کچھ نہ کچھ لکھیں. میں نے کہا میں کیا لکھوں, مطلب اٹس لائک ویری ڈیفیکلٹ رائٹ. میں انٹرویو دینے آیا ہوں, آئی ایم ناٹ ان دی ورکنگ موڈ. ہمیں بی رول کے لیے نا یہ چیز چاہیے, بڑی ضروری ہے ہمیں. اینڈ سو اگر آپ ابھی گوگل پہ جائیں اور لکھیں ہیکر اور امیجز پہ جائیں, آپ کو یہی امیجز آئیں گی. ہوڈی پہنی ہوگی کسی نے, گرین ٹرمینل کے سامنے ہوگا, اور جتنا وہ تیزی سے کی بورڈ ٹائپ کرے گا اتنا جلدی جو ہے نا سسٹمس ہیک ہوں گے. دیٹس ناٹ ہاؤ ہیکنگ ورکس ان دا ریئل وے. نو واٹ از ہیکنگ. بروس شنائر نے اس کے اوپر ابھی ریسنٹلی آئی واز لسننگ ٹو ہیم, ہی از ریٹن اے بک. اینڈ سو اس نے بڑے زبردست طریقے سے اس کو ڈیفائن کیا. اس نے کہا کہ اینی تھنگ دیٹ سبورٹس دا رولس آف اے سسٹم, بیکاز دیٹ از ہیکنگ. جیسے اس نے کہا کہ کروڈ ہاکی اسٹک جو ہے نا وہ ہیک ہے. بلاک چین جو ہے نا وہ ہیک ہے فائنینشیل سسٹم کی. فائنینشیل سسٹم میں تھرڈ پارٹی وغیرہ آپ ٹرانزیکشن نہیں کرتے تھے, بلکہ رولس آف سسٹم تھے, لیکن آپ نے بلاک چین ڈھونڈا, یو فاؤنڈ اے ہیک, رائٹ. اینڈ سو اف یو لک اراؤنڈ یو فائنڈ ہیکس ان مینی سرٹن ویز, رائٹ. اینڈ سو obviously different categories ہیں. There are people, as I said, they are going to use it for nefarious purposes, there are people that are going to use it for good. Depend کرتا ہے پرسنل انٹیگریٹی کی, ہر ایک کی ڈفرینٹ ہوتی ہے. اینڈ سو white hat hacker is somebody, white hat hacker / ethical hacker / cyber security expert, یہ سارے نام ہیں جو کہ انٹرچینجبلی یوز ہوتے ہیں. اینڈ سو white hat hacker is somebody that is going to use their skills for good, right? So for instance, آپ کا YouTube page ہے, and somebody figures out your password, or somebody figures out a way to get into your YouTube account, and they are going to contact you, اور آپ کو کہیں گے کہ جی ہم نے نہیں بھائی, ہم نے this is how we found out, and اس کو آپ کائنڈلی پیچ کر لیں, رائٹ. اینڈ سو کمپنیز اس چیز کو اپریشیٹ کرتی ہیں. پاکستان میں obviously وہ بھی کلچر نہیں بنا, لیکن دنیا میں جب آپ you're trying to help somebody, آپ نے اس کو رسپانسبلی ڈسکلوز کیا, وہ یہ بھی تو چاہتا کہ somebody could have basically logged into your account, right, and then deleted all the videos, or maybe asked you for the ransom, but they decided to responsibly disclose it, right. تو یہ white hat hacker ہو گیا, آپ کا ethical hacker. And somebody might use it for nefarious purposes, and so اس کو ہم کہتے ہیں black hat hacker. And there is name in between جسے ہم کہتے ہیں grey hat hacker. And so grey hat hacker are normally people جو ہو سکتا ہے کہ ایز اے سیکورٹی ریسرچر آرگنائزیشنس میں کہیں کام بھی کر رہے ہوں ایز اے سائبر سیکورٹی ایکسپرٹ, لیکن شام کے وقت میں ہو سکتا ہے کہ وہ ہیکنگ بھی کرتے ہوں, وہ ڈیٹا بیسز ہیکنگ کرتے ہوں, وہ کریڈٹ کارڈ کو ہیک کرتے ہوں, وہ سیل کرتے ہوں, یعنی وہ دونوں کام کر رہے ہوں گے, رائٹ. اینڈ سو لاٹ آف ہیکرس وہ اس گرے ایریا میں ہی رہتے ہوتے ہیں. جو آپ کو ایک باؤنٹی ملی تھی, آئی گیس اٹ از بیک ان 2010 اور 12 سم تھنگ لائک دیٹ. میں کوئی ویڈیو آپ کی دیکھ رہا تھا جس میں آپ نے کوئی پے پال کی شاید کوئی ولنریبل وہ تھا, ان کا کوئی بگ تھا جو کہ آپ نے اس کو وہ کیا تھا, فکس کیا تھا, اور پھر آپ کو میرے خیال میں انہوں نے کچھ $10,000 ایز اے گفٹ یا باؤنٹی گفٹ کہتے ہیں وہ کیا تھا. سو دیٹ از سم تھنگ وائٹ ہیکنگ, کہ وہ انوائٹ کرتے ہیں ایکسپرٹس کو کہ ان کے سسٹم میں کیا فلاز ہیں, کیا بگس ہیں, اینڈ پیپل لائک یو کم سارٹ اٹ آؤٹ, ٹیل دیم کہ یار یہ دیکھو یہ ہم نے فائنڈ آؤٹ کیا, اگر آپ اس کو ٹائم پہ ٹیکل نہ کرو تو اٹ کین ہارم دا سیکورٹی آف یور یوزرز, رائٹ, اینڈ دے پے یو فار دیٹ, رائٹ. ہاں آف کورس. یہ فینومینا اسٹارٹ ہوا 2010-11 میں. گوگل, مائکروسافٹ ور دا فرسٹ ونز, اینڈ پے پال ور دا فرسٹ ونز جنہوں نے انٹروڈیوس کیا, اینڈ دیٹ از ورلڈ وائڈ اوپن, یا گلوبلی. اور انہوں نے سارے ریسرچرس کو, جو دنیا میں جو بھی ریسرچرس تھے, انہوں نے انوائٹ کیا, اور انہوں نے کہا کہ پبلکلی انہوں نے ایک پوسٹ کیا, انہوں نے کہا کہ آپ آئیں اور ہمارے سسٹم سے فلاز نکالیں, اور اگر وہ فلاز ہمارے سرٹن پیرامیٹرس پہ پورے اترے ہوں, آپ رسپانسبلی ڈسکلوز کریں, جب تک ہم فکس نہیں کریں آپ کسی اور کو نہیں بتائیں, آپ اس کو ایکسپلائٹ کر کے کوئی اور فائنینشیل گین یا ہمارے یوزرس کو نقصان نہیں پہنچائیں. اینڈ سو اف یو بہیو اکارڈنگلی, ہم آپ کو باؤنٹی دیں گے. اینڈ سو آئی واز دا فرسٹ ونس فرام پاکستان, ایون جو گلوبلی جن لوگوں نے بگ باؤنٹی کو انیشیٹ کیا. اینڈ سو آئی فاؤنڈ بگس ان گوگل, پے پال, فیس بک, many other websites and many other companies. And they pay you for that. Yeah, they pay. اور لیکن اس میں یہ نہیں ہو سکتا کہ صحیح ہے آپ گفٹ کے لیے بھی کر رہے ہو, بٹ ڈیپ ڈاؤن ان سائڈ آپ کا ایک دوسرا مقصد بھی ہو کہ یہاں سے کچھ لوگوں نے ایسا کیا ویسے, یا نہیں they were all white hackers. Recently ایک Ubiquiti میں famous company responsible for basically sell کرتے ہیں یہ نیٹورکنگ اکوپمنٹ, سسکو کے وہ یہ کمپیٹیٹرس ہیں. اینڈ سو اس کا ایک سائبر سیکورٹی ٹیم میں, انسیڈنٹ رسپانس ٹیم میں, جب بھی کوئی ہیک ہوتا ہے تو انسیڈنٹ رسپانس ٹیم سب سے پہلے رسپونڈ کرتی ہے. دیر واز اے ریسورس. تو اس نے کیا کیا کہ اس نے ڈیٹا ڈاؤن لوڈ کیا کمپنی کا امپلائی ڈیٹا, اور اس نے انانس ای میل سے
اسی کمپنی کے CEO کو ای میل کی کہ جی میرے پاس آپ کا پرسنل ڈیٹا ہے, اگر آپ مجھے ایکس اماؤنٹ 50-100 بٹ کوائن کوئی تھے نہیں پے کریں گے تو میں جو ہے وہ اس کو پبلکلی لیک کر دوں گا. تو CEO نے کیا کیا, اس نے کہا کہ انسیڈنٹ رسپانس ٹیم آپ اس پہ رسپونڈ کریں, فوراً دیکھیں یہ کہاں سے ای میل آئی ہے. اور وہ جو انکوائری تھی وہ مارک اسی کو ہی ہوگی جس نے وہ ای میل کی تھی. اچھا, جب اس نے ڈیلے کیا اس کو, اینڈ سو دے انوالوڈ FBI, اینڈ سو FBI فاؤنڈ آؤٹ کہ جی میل وہ جب لاگ ان کر رہا, یعنی جس ای میل سے اس نے ای میل کی تھی وہ لاگ ان کر رہا تھا VPN سے. بٹ ون فائن ڈے, سرف شارک VPN تھا, ون فائن ڈے اس نے VPN کے بغیر لاگ ان کر لیا, سم ہاؤ IP گاٹ لیکڈ, اینڈ دیٹس ہاؤ اس نے کہا کہ یہ تو وہی انسیڈنٹ رسپونڈر کا ہی گھر ہے کی IP ہے جہاں سے جس نے یہ ای میل کی ہے. اینڈ سو ایز اے سیڈ کہ پیپل کین یوز اٹ فار نیفیریس پرپز ایز ویل, اینڈ یو نیور نو. اور کیا ہوتا ہے, who becomes good at this skill of hacking and cyber security? کیا is it necessary to be a good programmer, یا کیا ہے کوئی خاص سافٹ ویئرس ہیں جو کہ آپ نے سیکھے, یا کچھ خاص ریسورسز ہیں؟ how you become good at this skill of hacking? One thing is that you have to be very good at computers. I mean, there's a difference between great hacker, a good hacker, and an average. Yeah, somebody with, tell me some of the properties of. Yes, and so گریٹ ہیکر سے اسٹارٹ کرتے ہیں. گریٹ ہیکر کی پراپرٹی یہ ضرور ہوگی کہ اس کو پروگرامنگ کی ساؤنڈ انڈرسٹینڈنگ ہوگی, اس کو انڈرسٹینڈنگ ہوگی ڈفرنٹ آرکیٹیکچر کی, اس کو انڈرسٹینڈنگ ہوگی ویب سائٹ کی آرکیٹیکچرس کی, نیٹورک کی آرکیٹیکچر کی, ٹیکنالوجی کو ان اینڈ آؤٹ انڈرسٹینڈ کرتا ہوگا, اس کی پروگرامنگ کو ان اینڈ آؤٹ انڈرسٹینڈ کرتا ہوگا. That is a very vast field, right? Networking, architectural and programming and databases, like everything. So آپ کو different databases کی knowledge ہونی چاہیے, MySQL, MS SQL, Oracle, اس کو knowledge ہوگی. And so over time جب آپ because as a hacker, as a pen tester, as a cyber security professional, you get exposure to a lot of different websites and different infrastructure with a lot of different technology stack. کسی نے کچھ Cisco کا solution لگایا ہوگا, کسی نے کسی اور امپیروا کا سولوشن لگایا ہوگا, کسی نے چیک پوائنٹ کا سولوشن لگایا. تو یو ہیو ٹو بی گڈ ایٹ ایوری تھنگ, رائٹ. اینڈ سو جب مجھے لوگ کہتے ہیں کیا ہم پروگرامنگ سیکھے بغیر ہیکنگ کر سکتے ہیں, بالکل آپ کر سکتے ہیں. تو جن لوگوں نے ڈفرینٹ ٹولس بنائے ہیں, جو لوگ ہیکنگ کو سمجھتے تھے, اس فینومینا کو سمجھتے تھے, اور وہ ساتھ اسکرپٹنگ اور پروگرامنگ جانتے تھے, انہوں نے جو ٹولس لکھے ہیں آپ ان ٹولس کو رن کر کے بھی سسٹمس ہیک کر سکتے ہیں, رائٹ. اینڈ دین آبویسلی جب میں نے کہا کہ ایک اسکل ہوتی ہے کہ ایک اسکرپٹ کڈی, اسکرپٹ کڈی سمبڈی جو کہ دوسروں کے ٹولس کو استعمال کر رہا ہوتا ہے, رائٹ, اور اس کی نالج اس ٹولس کے باہر نہیں ہوتی, رائٹ. اینڈ میجورٹی آف پیپل ان دس ڈومین آر اسکرپٹ کڈیز, اسٹارٹ کر رہے ہوتے ہیں. اینڈ سو اس کے بعد جب آپ اسکرپٹ کڈی سے جو اگلا لیول ہوتا ہے, رائٹ, وین یو ایکچولی بیکم اے ہیکر از وین آپ کو انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے کہ جو آپ ٹول استعمال کر رہے ہیں دیٹ از ان ٹرن از گوئنگ ٹو ہیک ان ٹو اے سرٹن کمپیوٹر یا سرٹن ویب سائٹ. اس ٹول کی ورکنگ کیا ہے, اینڈ اف نیڈیڈ کیا آپ ماڈیفائی کر سکتے ہیں, اس ٹول کو نہیں کر سکتے, رائٹ. اینڈ سو لاٹ آف گریٹ ہیکرس دیٹ آئی میٹ, رائٹ. وہ ایک دیکھیں سارے ایریا سے کوئی بھی ایکسپرٹ نہیں ہوتا, رائٹ. یو براؤزر سیکورٹی, براؤزر ہیکنگ, آپ کے آپریٹنگ سسٹم کی ہیکنگ, آپ کے نیٹورک کی ہیکنگ, آپ کی وائرلیس سسٹمس کی ہیکنگ, آپ کی بلوٹوتھ کی ہیکنگ, آپ کے NFC کی ہیکنگ, اینڈ سو مینی پروٹوکال, سو مینی. اینڈ سو یو مائٹ بی very good at something, right? But the great hackers that I've known, the great hackers that I've met, the great hackers that I've worked with, they've got a very deeper understanding of the system, right? جس بھی سسٹم کو وہ ٹارگیٹ کرتے ہیں, جب نارملی ہمارے پاس بھی جب کوئی فار انسٹنس پروجیکٹ آتا ہے, and if it's a new technology, if it's something new, let's say LG کا TV آیا ہے, right, and I have to find bugs into that TV, right? اینڈ ہم اس طرح کا کام کرتے رہتے ہیں, آئی کم اپ وتھ ریسرچ ایوری ایئر, رائٹ. ہر سال اس دفعہ میں آئی کیم اپ وتھ ڈیپ فیک, اس سے پہلے فائر والس اینڈ براؤزر سیکورٹی. سو واٹ آئی ڈو از کہ میں اس کا پہلے مینول پڑھوں گا, پہلے کوئی ایک ہفتے میں اس ٹی وی کو استعمال کروں گا, یوز کروں گا ایز اے یوزر, رائٹ. اس کا مینول پڑھوں گا کہ اس کی کون سی کتنی کیا کیا فنکشنالٹیز ہیں, رائٹ. اینڈ سو اس کے بعد میں دیکھوں گا کہ واٹ آر دا ویز کہ میں اس فنکشنالٹی کو ایویٹ کر سکتا ہوں یا سبورٹ کر سکتا ہوں, رائٹ. جیسے اسمارٹ ٹی وی ہے, اینڈ سو آئی فگر آؤٹ کہ فار اسمارٹ ٹی وی ایز اے کیمرا, رائٹ, اور اس کے پاس مائکرو فون ہے, کیا ہم ایکسٹرنل اپلیکیشن اس میں انسٹال کر سکتے ہیں. اچھا اگر انسٹال کر سکتے ہیں تو لیٹس ڈو دس, رائٹ. لیٹس انسٹال اے بیک ڈور,
and then ship that TV to to Naeem Sikandar जो कि अपने स्टूडियो में लगाएंगे, and then I know कि Naeem Sikandar off the record किससे क्या बात करेंगे, they're just looking at a TV, right? But in actually what I've done is I've subverted the rules of the system, right? कि अगर रूल्स ये कहते हैं कि आप एक्सटर्नल एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं कर सकते, तो अगर आपने कर लिया तो दिस इज बेसिकली व्हाट इज हैकिंग, राइट? एंड सो देन आई विल फाइंड आउट कि अच्छा और आप क्या कर सकते हैं. अच्छा LG TV में लेट्स से आप अपनी पिक्चर्स लोड कर रहे हैं, राइट? आई मीन LG या सैमसंग या एनी अदर ब्रांड, राइट? आप USB प्लग करते हैं एंड उसमें आप पिक्चर स्टोर कर रहे होते हैं, ठीक है? एंड सो मैं ये देखूंगा कि ओके इज़ देयर अ वे कि मैं इसको क्लाउड से सिंक कर सकता हूँ, राइट? सो मैं क्या करूँगा, फॉर इंस्टेंस मैंने अपने जो लेट्स से जो भी सैमसंग है या LG है या सोनी है उसका क्लाउड अकाउंट देखूंगा, या मैं अपना Gmail का क्लाउड अकाउंट दूंगा, या मैं Yandex का क्लाउड अकाउंट दूंगा, कोई भी क्लाउड सर्विस उसको से लिंक कर दूंगा. सो वेन एवर यू जब आप कोई पिक्चर लोड कर रहे हों तो दैट वुड एंड अप बीइंग अपलोडेड टू माई क्लाउड सर्वर, राइट? इस तरह का केस भी आया था. इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग केस. एंड सो somebody approached me on Facebook and she said that she's very disturbed by the fact that somebody is blackmailing her. And so उसने मुझे बताया कि she was in a relationship with a guy and उसके बाद ब्रेकअप हो गया उनका. ब्रेकअप के बाद उसकी इंगेजमेंट होती है. जहाँ उसकी इंगेजमेंट होती है वहाँ पर व्हाट्सएप के थ्रू एक वर्चुअल नंबर से कुछ उसकी इंटीमेट पिक्चर चली जाती हैं. एंड सो मैंने उसे कहा कि क्या आपने कभी ये पिक्चर्स एक्सचेंज की थी उससे? उसने कहा नहीं, मैंने इस तरह की कभी पिक्चर्स एक्सचेंज नहीं की. अच्छा, वी मूव फॉरवर्ड. उसके बाद क्या हुआ कि उसका वहाँ से रिश्ता ख़त्म हो गया. एंड सो कोई आफ्टर 6 months, क्योंकि उसके रिश्तेदारों में भी हर जगह उसने ये सारी पिक्चर्स भेज दी थी. एंड सो आफ्टर 6 months उसका सऊदी अरब में कहीं रिश्ता हुआ, वहाँ पर भी पहुँच गई. एंड दैट्स हाउ बेसिकली शी बिकेम स्केप्टिकल कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन. लाइक हमने तो बड़ा उसको पैसिवली बड़ा स्टेल्थ मोड में हम ना इस रिलेशन को लेके चल रहे थे, लेकिन हाउ कम दिस हैज़ हैपेंड. एंड सो देन आई एनालाइज्ड हर मोबाइल फ़ोन, राइट? एंड द फर्स्ट थिंग दैट आई लुक्ड वाज कि उसका गूगल अकाउंट कौन सा है. जब मैंने देखा तो वो कोई Gmail अकाउंट था, राइट? मैंने कहा आपका Gmail अकाउंट है? उसने कहा नहीं, आई एम नॉट श्योर ये किसका Gmail अकाउंट है. एंड देन शी इमीडिएटली रिकग्नाइज्ड कि ये तो मेरे एक्स का Gmail अकाउंट है. एंड देन आई फाउंड आउट कि उसने किया हुआ ये था कि उसने गूगल ड्राइव पे ऑटो बैकअप किया हुआ था. एनी पिक्चर दैट यू आर टेकिंग, राइट, इन द गैलरी, इट इज़ ऑटोमेटिकली गोइंग टू बी अपलोडेड टू हिज गूगल अकाउंट, जिसका गूगल ड्राइव को उसको एक्सेस है, राइट? एंड सो मैंने उससे ये कहा कि ये बताएं कि ये आपका फ़ोन है और उसका गूगल अकाउंट क्या कर रहा है. उसने कहा ये फ़ोन उसने मुझे गिफ्ट दिया था. तो मैंने कहा जब ब्रेकअप हुआ तो फिर मॉरली आपके पास है ये करेज कि आपने उस फ़ोन को रखा हुआ है. एंड सो इट इज़ सबवर्टिंग रूल्स ऑफ अ सिस्टम. दैट्स क्रेजी. अच्छा, मैं वन ऑफ योर वीडियोस देख रहा था एंड दिस इज़ अगेन अ वेरी क्रेजी स्टोरी. आप उस वीडियो में बता रहे थे कि आपके दोस्त के वालिद साहब गालिबन बैंक गए एक्टिवेट कराने इंटरनेट बैंकिंग, और फिर बैंक वालों ने कहा कि यार ये तो आप जो है नुमाइंदे को कॉल करें जो हेल्प लाइन है उस पर. तो जैसे ही वो घर जाते हैं उनको एक कॉल आती है, वो ये बताते हैं कि जो है हम बैंक के नुमाइंदे हैं, अभी आप बैंक आए थे और हम जो है आपकी हेल्प करना चाहते हैं इसको एक्टिवेट करने में. तो आपके दोस्त के वालिद साहब कहते हैं कि यार लेकिन ये नंबर तो ऑफिशियल नहीं लग रहा जिससे आप कॉल कर रहे हैं. तो उन्होंने तसल्ली दिखाई, उसको सारी इन्फॉर्मेशन बताई उसके अकाउंट के बारे में, उसको बैलेंस का बताया. फादर साहब कन्विंस हो गए कि यार इसको तो सब कुछ पता लगता है कि बैंक का ही नुमाइंदा है, मुझे मेरी इन्फॉर्मेशन सारी बता रहा है, एवरीथिंग इज़ ऑल राइट. और उन्होंने एक्टिवेट करा दिया. और जब एक्टिवेट हुआ तो मेरे ख्याल में जो कि बेनिफिशियरी उसने अपना ऐड करके शायद जो कॉल कर रहा था और 2.5 लाख रुपए ट्रांसफ़र कर दिए. तो हाउ इज़ इट पॉसिबल कि आप बैंक जाते हो, क्या बैंक में ही हमारे जो इंस्टीट्यूशन फाइनेंशियल सेक्टर है वहाँ पर अगर कोई जाता है तो लाइक इट्स वेरी क्रेजी कि वहाँ पर भी ऐसे लोग बैठे हुए हैं कि दे आर लिसनिंग टू व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट विद द ब्रांच मैनेजर, ऑपरेशन मैनेजर या पीपल ऑन द काउंटर, एंड आप कॉल ऑफ अ सडन कॉल आ जाती है बिकॉज आपका नंबर तो अगर आप बैंक गए हैं तो बैंक के सिस्टम में है, बैंक के मैनेजर सिस्टम में लॉग इन होकर ही निकाल सकता है. सो हाउ
somebody's information, call, date of birth, these very private information can get leaked out and get into such kind of troubles like. देखिए आपने शायद सुना हो कि जो या शायद आपको ये नॉलेज में ये चीज़ हो कि जो बहुत सारी कारोबारी शख्सियत होती हैं वो बैंक में अपने पैसा नहीं रखती, राइट, वो अवॉइड करते हैं, वो कोशिश करते हैं कि कैश रखें। ऑफ कोर्स वन ऑफ द रीज़न इज़ कि आप टैक्सेशन से बचना चाहते हैं, बट अनदर रीज़न इज़ कि आप सोचें कि जो ब्रांच मैनेजर है ही और शी इज़ अवेयर कि किसके अकाउंट में कितने पैसे पड़े हैं, राइट। एंड सो लॉट ऑफ बैंक्स हैव दिस सिस्टम जिसमें आप किसी भी CNIC क्यूरी कर सकते हैं, राइट, अपने ब्रांच के अलावा भी, यानी उन्होंने एक्सेस कंट्रोल प्रॉपर्ली नहीं इम्प्लीमेंट किया हुआ। एंड सो इस केस में एक और यानी आप समझ लें कि मॉडिफाइड फॉर्म आ रही है आजकल स्कैम की, जो आपने सारा केस नरेट किया, उसमें जो नंबर आता है आपके पास दैट इज़ द UN नंबर। इसमें तो उन्होंने कहा ना, मेरे दोस्त के जो फादर ने कहा कि भाई ये तो नंबर ही नहीं है, हाँ, एंड सो उसने फिर पर्सनल डिटेल्स बताई, उसमें आपका बैंक के नंबर से कॉल आएगी, सो इट विल बी 02111 UN जो है, जो भी नंबर होगा, एंड सो देन इट्स वेरी कन्विंसिंग, राइट। यस। एंड सो जो हमारी इन्वेस्टिगेशन थी इसमें, जिस नतीजे पे हम लोग पहुँचे वो नतीजा ये था कि जो बैंक्स हैं ये यूज़र्स का पर्सनल डाटा, राइट, वो देते हैं थर्ड पार्टीज़ को, और थर्ड पार्टीज़ का क्या काम क्या होता है कि वो बिजनेस इंटेलिजेंस के रूल्स उस पर लगाते हैं और ये बताते हैं कि ये इस बैंक स्टेटमेंट के हिसाब से हमें इसको क्रेडिट कार्ड ऑफ़र करना है, हमने इस बंदे को ऑटो फाइनेंस लोन ऑफ़र करना है, हमने इसको सर्टन कोई चीज़ ऑफ़र करनी है, एंड देन इसे कहते हैं क्रॉस सेलिंग, राइट, क्रॉस सेलिंग, अप सेलिंग, यस। एंड सो वो अपसेल करने के लिए या क्रॉस सेल करने के लिए ये थर्ड पार्टी को देते हैं, एंड दैट थर्ड पार्टी उनके पास डाटा भी होता है, राइट। अब किसी को बैंक स्टेटमेंट दे रहे हैं, उनके पास ये सारा डाटा भी होता है, एंड देन वो फिर इन साइबर क्रिमिनल्स के साथ कोई ये डाटा प्रोवाइड कर रहे होते हैं। एंड ऑब्वियसली ये एक अजम्पशन है। दूसरा अजम्पशन ये है कि somebody दैट इज़ वर्किंग इन दैट डिपार्टमेंट, वो उसके पास ये सारा डाटा एक्सेल शीट पे, ही इज़ लेफ्ट, या उसको निकाल दिया जाता है, ही और शी बिकम्स अ डिस्ग्रंटल एम्प्लॉय, राइट, या वो साइबर क्रिमिनल्स को सेल कर रहा होता है। आई हैव heard stories, cases about the fact कि कॉल सेंटर के एम्प्लॉयज़ को किडनैप किया जाता है, राइट, और द रीज़न वाई दे आर किडनैप्ड इज़ कि दे आर लुकिंग फॉर द डेटा, द कस्टमर्स, राइट। एंड ऑफ कोर्स आपको पता है कि यहाँ पे कॉल सेंटर्स जो लोग रन कर रहे हैं वो क्रेडिट कार्ड डिटेल्स भी स्टोर कर रहे होते हैं, ऑफ कोर्स, क्योंकि वो फ़ोन के ऊपर कह रहे होते हैं कि जी हम आपको सर्टन इंश्योरेंस या सर्टन कैंपेन हम आपको सेल कर रहे होते हैं। And so yeah, that's how things are. Is it smart even if you have made a call to the helpline और आप जो हैं वो आपसे अक्सर जो है वेरिफिकेशन के लिए कार्ड की इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं, is it smart to give like your credit card or debit card information over the phone line? Well, it is not safe, but that is how online banking is, right? Internet banking is. एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स है। एक तरह जब आप कॉल करते हैं तो आप वेरिफिकेशन के लिए अपनी सारी डिटेल्स बता रहे होते हैं, yes. और दूसरी तो आपको बैंक्स कह रहे होते हैं जब आपको कॉल आए तो आप ये डेटा ना बताएं। Isn't it a paradox, right? अपने आप को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे होते हैं। It is like saying, जब लोग ये कहते हैं, सिक्योरिटी में लोग ने एडवाइस देते हैं अक्सर, सिक्योरिटी रिसर्चर्स, वो कहते हैं कि डू नॉट क्लिक ऑन अ लिंक, राइट, या अननोन लिंक्स। भाई लिंक्स आर मेंट टू बी क्लिक्ड, राइट। लिंक्स का पर्पस क्या है? लिंक जो डिवाइस की गई थी, क्रिएट की गई थी, इट इज कि आप एक पेज से दूसरी पेज के ऊपर आसानी से ब्राउज कर सके। अच्छा, फिर कहते हैं डू नॉट ओपन अननोन अटैचमेंट्स, राइट। तो अटैचमेंट्स आर मेंट टू बी ओपन, राइट। अटैचमेंट्स का पर्पस क्या है? इसीलिए सो अ लॉट ऑफ एडवाइस दैट पीपल गिव इज लाइक कॉन्ट्रोडिक्टरी, राइट, इन नेचर। ये भी एक बड़ा कॉन्ट्रोडिक्शन है जो मैंने आपको बताया। एंड सो जो आपको क्वेश्चन था कि शुड वी गिव क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड इन्फॉर्मेशन, like even to the genuine person on the other side of the call. जब आप खुद कॉल कर रहे हो, राइट, पर्सन एज इन कि जब आप खुद आपने हेल्पलाइन को कॉल की है, देन इट इज़ रिलेटिवली सेफर, राइट। बट अगेन जो ये आपका GSM का जो चैनल होता है दैट कैन बी इंटरसेप्टेड, राइट। एंड सो विदाउट, क्योंकि बहुत से टेक्निकल, but it is not that common, right? Yeah, it is obviously not everybody can do that, right? Not everybody can do that. Then और जाहिर बात है जिसका वो इंटरसेप्ट भी करेंगे, they want to make sure कि it's a worthwhile client that they are intercepting और उससे उनको कोई फायदा होगा। Of course.
course. اگر کسی عام بندے کا کریں گے جس کے بینک اکاؤنٹ میں پڑے ہی 50,000 روپے ہوئے تو why would they do all the heavy lifting? And نہیں, the thing is that like there are cases جس میں ان کو پتہ ہوتا ہے پہلے سے کس کے اکاؤنٹ میں کتنے پیسے پڑے ہیں, جس طرح اس کیس میں. اینڈ سو obviously وہ کسی غریب کو تو ٹارگیٹ نہیں کرنا چاہتے, اینڈ سو دے وانٹ ٹو ٹارگیٹ پیپل جو کہ جن کے پاس پیسے ہوں, اینڈ that's how they try to fool people. جو بینک والے آپ کہہ رہے ہیں تھرڈ پارٹیز کو یہ ساری کو ڈیٹا پرووائڈ کرتے ہیں آپ کا ان آرڈر ٹو ڈو دیئر بزنس انٹیلیجنس اینڈ میک شیور کہ آپ کس کس چیز کے لیے ایلیجیبل ہو, لائک از دیر لائک اینی لا فار دیٹ فرام دا گورنمنٹ آف پاکستان, یا آئی ایم شیور ڈو یو ہیو لائک اے سیکورٹی سائبر سیکورٹی ونگ ان پاکستان, FIA تو اس طرح کے کیسز کو ڈیل کرتا ہے, بٹ کس طرح بینک جو ہے تھرڈ پارٹی کو یہ سارا ڈیٹا دے رہی ہے, ہو از انوالو, بیکاز آئی ایم شیور یو مسٹ ہیو گاٹ کالز, آئی ہیو گاٹ کالز کہ یار ہم آپ کو کال کر رہے ہیں اور یہ کوئی انشورنس ہے, اینڈ یو آر تھنکنگ یار میں نے کبھی کسی انشورنس کمپنی کو تو اپنی نہ تو کوئی کال کی ہے نہ کہیں پہ کوئری ڈالی ہے, تو ہاؤ کم دے آر لائک کالنگ می, لائک دیر شوڈ بی اے رول, اور از دیر اینی رول جس کو فالو کرتے ہوئے بینک تھرڈ پارٹی کو جو ہے کوئی انفارمیشن پرووائڈ کر رہی ہے ان کنٹریز لائک پاکستان؟ ویل آپ نے FIA کی بات کی, تو FIA کام جو ہے نا وہ پوسٹ کرائم ہے. FIA سائبر کرائم کو لک آفٹر کرتا ہے, FIA ڈز ناٹ لک آفٹر سائبر سیکورٹی. FIA کام سائبر کرائم ونگ کا کام تب اسٹارٹ ہوتا ہے جب کرائم ہو چکا ہوتا ہے. اوکے. اینڈ سو آف کورس ایز وی آل نو پریونشن از بیٹر دین کیور. شیور. اور روٹ کاز کیا ہے؟ روٹ کاز یہ ہے کہ جو یوزرس کا پرسنل ڈیٹا ہے یہ دیا جا رہا ہوتا ہے. اینڈ سو دیر آر مینی کمپنیز, رائٹ, آپ نے دیکھا ہوگا BI کمپنیز ہیں جن کا کام ہی یہ ہے کہ وہ مشین لرننگ امپلیمنٹ کر کے پریڈکٹ کریں گی کہ یوزر جو ہے وہ کتنا بیلنس رکھے گا, یا یوزر کے فار انسٹنس کتنے چانسز ہیں کہ یوزر آپ کو لون پے کرے گا, رائٹ. اینڈ سو لاٹ آف بینکس وہ کہتے ہیں کہ ان ہاؤس کیپبلٹی بلڈ کرنے سے بہتر ہے کہ ہم اس کو آؤٹ سورس کر لیں, کیونکہ آؤٹ سورسنگ از چیپر, رائٹ. ان ہاؤس کیپبلٹیز بلڈ کریں گے, ان کو بہت ساری فیسلٹیز دینی پڑیں گی, میڈیکل دینا پڑے گا, انشورنس دینی پڑیں گی, لونس دینے پڑیں گے, واٹ ناٹ. تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو امپلائی کی فل لوڈیڈ کاسٹ ہے وہ بہت زیادہ پڑ رہی ہے, اینڈ اٹس بیٹر کہ ہم تھرڈ پارٹی کو دیں. اینڈ سو آف کورس اس تھرڈ پارٹی کے اس کو ٹرانزیکٹ کرنے کے لیے رول یہ کہتا ہے کہ ان کو ڈیٹا انانومائز کرنا ہے. دے کی ناٹ سینڈ پرسنل ڈیٹا ان پاکستان اور پاکستان کا اسٹیٹ بینک میں رولز بتا رہا ہوں. اسٹیٹ بینک کی اس کے اوپر پالیسی ہے, فریم ورک بھی ہے اور کلیئر ڈائریکٹیو بھی ہے, رائٹ, کہ آپ پرسنل ڈیٹا جو ہے وہ کسی کو اس طریقے سے نہیں دے سکتے, ایون اٹس اے کمپنی, رائٹ, بیکاز یہ ان کا ڈیٹا نہیں ہے, یہ سٹیزنس کا ڈیٹا ہے نا, رائٹ, اینڈ وہ کسٹوڈین ہے اس سٹیزن کے ڈیٹا کو. اینڈ سو جو سیکورٹی پریکٹس ہے وہ یہ ہے, بیسٹ سیکورٹی پریکٹس, کہ آپ ڈیٹا کو انانومائز کریں. یعنی فار انسٹنس آپ اس میں سے PII جو ہے یعنی پرسنلی آئیڈینٹیفائی انفارمیشن, CNIC نیم یا کوئی بھی ایسی چیز جس سے کسی کو یونیکلی آئیڈینٹیفائی کیا جا سکتا ہو اس کو کر لیں. بٹ آبویسلی ان پریکٹس یہ چیزیں نہیں ہو رہی ہوتی, رائٹ. اینڈ سو آف کورس یہ ایک روٹ کاز ہے اس کا. اینڈ دین یہ جو سائبر کرائمز ہو رہے ہیں یہ بڑے دے آر آف اے ویری سوفسٹیکیٹڈ نیچر, ایز ان کہ فرام اے پرسپیکٹیو آف ہاؤ دے آر ارینج, رائٹ. یہ جو اسکیمز ہو رہے ہیں دے آر نتھنگ نیو, رائٹ, بٹ جو اس کے پیچھے جو سارا نیٹ ورک ہے وہ فیک سمس کو, سلیکان تھمس کو یوز کرتے ہوئے وہ سمس ایشو کرواتے ہیں, اور یہ پورا ایک بہت بڑا مافیا ہے جو کہ اس کے پیچھے, رائٹ. اینڈ سو آپ جب اس کو ٹریس کرنے بھی جاتے ہوتے ہیں نارملی, جب FIA دے آر ٹرائنگ ٹو ٹریس اٹ, تو دا سم از ناٹ انڈر نیم, رائٹ. وہ کسی ہجرا بی بی کے نام کے اوپر, وہ کسی بشرا بی بی کے نام کے اوپر, ہاں, تو یہ ڈفرنٹ ناموں کے اوپر, بوٹا کے نام کے اوپر ہوگی, یہ سفید گل کے نام کے اوپر ہوگی, اس طرح کے ناموں کے اوپر جو سمز ہوتی ہیں. اینڈ اٹس ویری ڈیفیکلٹ, رائٹ. اینڈ سو جب FIA والے جاتے بھی ہیں ان کو ریسٹ کرنے کے لیے, اینڈ سو تو پورا گاؤں آ جاتا ہے, رائٹ. اینڈ سو اٹ از ویری ڈیفیکلٹ, رائٹ. اینڈ اگین آپ یہ دیکھیں کہ کسی کا فراڈ 10,000 روپے کا فراڈ ہے, رائٹ. اینڈ سو آپ یہ دیکھیں کہ جو اس کے اوپر پروسیکیوشن کی کاسٹ ہے ساری, یعنی جو گورنمنٹ کی کاسٹ آ رہی ہے وہ کتنی آ رہی ہے. اگر آپ UK کی بات کریں تو وہاں پر اگر کوئی فون چوری ہو جاتا ہے نا تو پولیس ڈزنٹ کیئر, رائٹ. وہ اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, بٹ وہ اس کے اوپر اتنے ایفرٹس نہیں, زیادہ ایفرٹس جو ہے نا وہ نہیں اسپینڈ کر رہے ہوتے, زیادہ مین آورس نہیں کر رہے ہوتے, کیونکہ آبویسلی مین آورس آر ویری ایکسپینسو اوور دیئر, رائٹ. اور وہ کہتے ہیں کہ جو نیشنل ایکسچیکر کا جو ٹائم ہے یا پیسہ ہے یا گورنمنٹ کے جو ریسورسز ہیں وہ امپورٹنٹ کرائمس کے اوپر یوٹیلائز ہو, رائٹ. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ اگر ایک کسی کے کوئی 50,000 یا لاکھ روپے بھی جو ہے نا وہ اس طرح سے فراڈ ہو چکا ہے, تو اینڈ دین FIA کے جو مین پاور جو ریسورسز لگیں گے وہ اسے ڈبل لگیں گے, تو اٹ از ناٹ ورتھ اٹ, رائٹ. بٹ دا تھنگ از کہ یہ
جتنے بھی آپ کو اسکیمس آپ کے پاس آ رہے ہیں جس میں پہلے احساس پروگرام کا کبھی بتا دیتے ہیں, کبھی یہ کوئی کبھی یہ کسی ادارے کا افسر بن جاتے ہیں. مجھے آئی ریمبر مجھے آئی واز ان PTCL, آئی واز ورکنگ ان PTCL بیک ان 2015 اینڈ سو مجھے ایک کال آتی ہے اور مجھے وہ کہتا ہے کہ جی آپ کا فلانا لینڈ لائن نمبر ہے. میں نے کہا جی بالکل ہے. اس نے کہا جی آپ کا 2 لاکھ روپے کا انعام نکلا ہے. تو میں نے کہا جی زبردست. میں نے کہا آپ کہاں سے یہ بتائیں آپ کہاں سے بات کریں. اس نے کہا جی میں PTCL ہیڈ کوارٹر سے بات کر رہا ہوں. میں اتفاق سے ہیڈ کوارٹر میں کھڑا ہوا تھا. اچھا میں نے کہا کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ ہیڈ کوارٹر میں. کہتے جی میں نا 7th فلور میں. میں نے کہا آپ روم بتائیں. اس نے کہا جی 704 یا 703 اس طرح کا اس نے روم کہا. میں نے کہا یار آپ کو پتہ ہے کہ PTCL ہیڈ کوارٹر میں 5ویں کے بعد کوئی فلور ہی نہیں ہے. اس نے میری کال ہی کٹ کر دی. اینڈ سو یہ سارا ایک ہی گروپ ہے, پینترے چینج کرتا رہتا ہے. احساس پروگرام آیا, کووڈ کے دن آئے, بایو میٹرک ویریفیکیشن جب بینک نے کہا کہ جی آپ نے ویریفیکیشن کروا رہے ہیں, ٹھیک ہے آپ سارے بایو میٹرک ویریفیکیشن کرائیں. آپ کو پتہ ہے ساری ایک موو چلی تھی. اینڈ سو اس میں بھی انہوں نے یوٹیلائز کیا کہ جی اب آپ کا ہم اکاؤنٹ بند کر دیں گے, اور آپ کا اکاؤنٹ ویریفیکیشن کے لیے آئے ہوا, آپ نے بایو میٹرک نہیں کرائی ہوئی. اس وقت بھی لوگوں کے ساتھ جو ہے انہوں نے فراڈ کیا. اینڈ سو آپ نے کبھی ایوری بڈی ہیز ٹاک ٹو کسٹمر سروس ریپرزینٹیو ان اے بینک, رائٹ. اینڈ سو واٹ دے آسک یو از کہ ہم آپ کو جی ایک کوڈ بھیج رہے ہیں, OTP کوڈ بھیج رہے ہیں, ہاں جی دیٹ از فار دا ویریفیکیشن. تو یہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم بھی آپ کو کوڈ بھیج رہے ہیں. تو جب بینک یہ کہتا ہے نا کہ آپ کو جی میل کے اوپر یا آپ کو جب کوئی پبلک سروس میسج میں یہ کہتا ہے کہ جی بینک ول نیور آسک یو فار یو دیز ڈیٹیلس, آپ خود پوچھتے ہیں جب ہم آپ کو کال کرتے ہیں تو آپ پوچھ رہے ہوتے ہیں. اینڈ سو یہ ڈفرینٹ اس طرح کی اسکیمز ہیں. جی تو پاکستان ہو گیا, اینڈ سو مینی سچ اسکیمس, رائٹ. فیک نمبر جو مائکرو فائنینس بینکس ہوتی ہیں ان کے فیک اکاؤنٹس ہوتے ہیں, فیک سمس ان کی ہوتی ہیں. اینڈ اٹس اے ویری ویری بگ نیٹ ورک جو کہ اینڈ دین اگر پکڑے جاتے ہیں تو پروسیکیوشن اس طریقے سے نہیں ہوتی. آپ مجھے بتا دیں اسٹیٹس لے لیں کہ کتنے لوگ کنوکٹ ہوئے ہیں. جب کنوکشن ہی نہیں ہو تو ڈیٹرنس نہیں ہوتی. سو اٹس پارٹ آف ویری لارج. یہ جو فیک نمبرز ہیں, فون نمبرز یا فیک بایو میٹرکس, یہ لائک بایو میٹرک کو کسی کا لینا اٹس ناٹ دیٹ ایزی آف اے جاب. کیا یہ بفور دا implementation of the biometric system by NADRA to issue like SIM cards یا relevant services, یہ اس وقت سے انہوں نے جمع کیے ہوئے یا in the meanwhile they are using somehow some manipulative technology to get these information, like کسی کے پاس کسی کا thumb impression biometric کس طرح مطلب they can store you and they can issue SIM, like آپ جاتے ہیں نا, آپ اگر کوئی سم ایشو کرنی ہے, رائٹ, تو یو پرسنلی گو دیئر ٹو ہیو دس امپریشن, رائٹ. تو ہاؤ اٹ کین لیکڈ آؤٹ ان somebody else name, like ویل کافی سارے اس کے میتھڈز ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جب اگر آپ ریکال کریں تو یو ول فائنڈ نیومرس انسٹنسز جس میں آپ نے بھی کسی پیپر پہ اپنا انگوٹھا لگایا ہے. یس, پاکستان میں کامن ہے. وی آر ناٹ لائک گورنمنٹ آفس میں جاتے ہیں, CNIC بنوانے جاتے ہیں, ٹیسٹ کرواتے ہیں, اینی تھنگ یو ڈو, رائٹ. کسی زمانے میں ٹرانسفر کرانے جاتے ہیں ہمارے CNIC پہ بھی ہمارا تھم امپریشن. ایگزیکٹلی. اینڈ سو یہ کرتے ہیں کہ وہاں سے CNIC والی جو آپ نے بات کی تھم امپریشن, اچھا نارملی کچھ اس طرح کے ID کارڈس بہت پرانے ہوئے ہیں جس میں پکچرس نہیں تھی, صرف تھم امپریشن ہی تھا. اینڈ سو وہاں سے تھم امپریشن اٹھاتے ہیں. بہت سارے کیسز میں ایسے CNICs آئے ہیں فور دا پیپل دیٹ آر ڈیڈ. بندہ مر چکا ہے لیکن بوٹے کے نام پہ سم نکلی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. اینڈ سو ایز اے سیڈ پارٹ آف لارج پرابلم, رائٹ. اینڈ سو دے ویری کلیور. لاٹ آف ٹائمس یہ سمس جمع کرنے کے لیے یا لاٹ آف ٹائمس یہ فنگر پرنٹس کلیکٹ کرنے کے لیے جاتے ہیں گاؤں سے گاؤں, اور وہاں پہ اسکیمس لے کے جاتے ہیں کہ جی ہم آئیں احساس پروگرام سے, آٹے کی بوری دے رہے ہوتے ہیں لوگوں سے, انگوٹھے کلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ جی ویریفائی کریں. اینڈ دین پھر اس ویریفائی اور پھر دین ان فنگر پرنٹس کو یوز کرتے ہوئے نیومرس تھنگس دیٹ کین بی ڈن. اٹ از ناٹ اونلی لمیٹڈ ٹو ایشو سم. آپ مجھے بتائیں کہ گاڑی ٹرانسفر ہوتی ہے, آپ بایو میٹرک دیتے ہیں, پراپرٹی ٹرانسفر ہوتی ہے, شور بایو میٹرک دیتے ہیں, رائٹ. اینڈ سو بایو میٹرک جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ بیسس ہے آپ کی سیکورٹی کی, رائٹ. انٹرنیٹ بینکنگ آپ کی بایو میٹرک کے اوپر ہے. آپ کا جو موبائل فون ہے دیٹ از آن لاکس either biometric or facial recognition یا password whatever the case may be, right. So like because جو آپ ریفر کریں نا کہ گاؤں میں جاتے ہیں اور راشن دیتے ہیں یا آٹا دیکھتے ہیں, بیکاز ویری انفارچونیٹ کہ جو لٹریسی ریٹ ہے وہاں پہ ویسے بھی کم ہے, اکنامک سچویشن ان لوگوں کی ویسے بھی بڑی کمزور ہے, تو ان کے لیے تو شاید ایک پیپر کے انگوٹھا لگا دینا یا کسی بھی چیز کو دے دینا کہ یہاں پر لگا, تو میرے خیال میں ان کے لیے تو کوئی معنی نہیں رکھتا ہے. ان ریٹرن دے آر گیٹنگ سم تھنگ
ورتھ وائل ان دا فارم آف فوڈ, آٹے کی بوری, راشن, تو وہ تو ان کی تو جو پرائیویسی ہے وہ تو کمپرومائز ہوئی. بٹ کمنگ بیک ٹو دا کویسچن کہ وین وی آر ٹاکنگ اباؤٹ کہ یار گورنمنٹ جو آپ پھر بتا رہے تھے کہ اسٹیٹ بینک کی ایک ریگولیشن ہے کہ وین یو آر آؤٹ سورسنگ دا ڈیٹا, دا سٹیزنس پرائیویٹ ڈیٹا ٹو این آؤٹ سورسنگ کمپنی, تو یو ہیو ٹو فالو دیز رولس. بٹ سم ہاؤ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ فالو نہیں ہوتے. لائک گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ایسی ایجنسی ہے جو کہ اس رول کو امپلیمنٹ کرانے میں وین دا بینک از گیونگ ڈیٹا ٹو دا تھرڈ پارٹی انشور کریں کہ آل دا یونیک آئیڈینٹیفائرز دیٹ یو ٹاکڈ اباؤٹ لائک یور CNIC وچ میکس یو یونیک, اس کو میک شیور کریں کہ وہ انکرپٹ ہو کر جو ہیں وہ جا رہے ہیں تھرڈ پارٹی کے پاس. لائک از دیر لا انفورسمنٹ ایجنسی فار سائبر سیکورٹی, سم تھنگ لائک دیٹ ٹو میک ان سیکورٹی آف دا سٹیزن کوئی ہے, یا بس یہ بینک کے بھروسے ہی چھوڑا ہوا ہے کہ بس آپ نے انشور کرنا ہے, ہم ایک رینڈم آڈٹ کریں گے, اگر پکڑے گئے تو فائن ہوگا, ادروائز یو آر گڈ ٹو گو. دیکھیں اس میں دنیا میں جو ماڈل ہے دیٹ از ڈفرنٹ ریگولیشنس پہ بنی ہے. GDPR از ون آف دیم, جنرل ڈیٹا پروٹیکشن ریگولیشن یورپ میں. GDPR اوکے. GDPR میں ایز پر GDPR جب بھی آپ نے کسی کا ڈیٹا کلیکٹ کرنا ہے, اسٹور کرنا ہے, تو آپ نے یو ہیو ٹو فرسٹ آف آل آپ کے پاس ریزن ہونی چاہیے کہ آپ کا اس کا ڈیٹا کیوں اسٹور کر رہے ہیں. رائٹ, فار انسٹنس آپ ایک لکی ڈرا کرنا چاہ رہے ہیں. رائٹ, آپ نے دیکھا ہوگا مالس میں گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں, دیٹ از آلسو ون آف دا ویز کہ آپ ڈیٹا کلیکٹ کر رہے ہیں. اینڈ سو GDPR پہ بتاتے ہیں کہ کیا ریزن ہے اس ڈیٹا کلیکٹ کرنے کی, کتنا ٹائم اس کو پروسیس کریں گے, اینڈ دین دا یوزرز دا رائٹ کہ وہ آپ سے پوچھے کہ آپ کے پاس کیا ڈیٹا اسٹور ہے ان کا. اینڈ سو دے ہیو دا رائٹ بائی لا, جو بھی کمپنی آپریٹ وہاں کر رہی ہے یا جو بھی یورپین ریزیڈنٹ کا ڈیٹا اسٹور کر رہی ہے, اینڈ دے آر لائبل کہ وہ اس کو پرووائڈ کریں. اینڈ دین رائٹ ٹو بی فارگاٹن. رائٹ ٹو بی فارگاٹن کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں کسی کمپنی کو, اچھا یہاں پر فار انسٹنس آپ دیکھیں پاکستان کے اندر آپ رائڈ ہیلنگ اپلیکیشن استعمال کرتے ہیں, آپ فوڈ ڈلیوری کے لیے کوئی اپلیکیشن استعمال کرتے ہیں. رائٹ, اینڈ سو اگر آپ ان کو ای میل کریں کہ جی اب میں آپ کا پلیٹ فارم یوز نہیں کرنا چاہ رہا, رائٹ, اب آپ میرا ڈیٹا ڈیلیٹ کریں, کیا وہ آپ کا ڈیٹا ڈیلیٹ کریں گے؟ You are the expert, tell me, will they delete the data? Do you have... I don't know, کیونکہ لیگلی باؤنڈ نہیں ہے. اچھا, in the terms and services it is mentioned that they will not delete the data if لیگلی باؤنڈ نہیں ہے نا, کیونکہ پاکستان میں ڈیٹا پروٹیکشن لا نہیں ہے. رائٹ, اس وقت جو یہ ساری آپ نے باتیں کی ہیں, اس کا جو دا ویری ہارٹ آف دا پرابلم از کہ ڈیٹا پروٹیکشن لا نہیں ہے پاکستان میں. بل ہے, اٹ از اسٹل انڈر ڈسکشن, بٹ اگین جب یہ ڈیٹا پروٹیکشن لا امپلیمنٹ ہوگا تو سرٹنلی یہ ساری چیزیں جو ہے نا ہو جائیں گی. تب تک لیٹ سے اسٹیٹ بینک کے فار انسٹنس تو دیر ریگولیٹر, ویری گڈ ریگولیٹر, اینڈ سو جب کبھی اس طرح کی کوئی چیز سرفیس ہوتی ہے تو دے ڈو میک این ایگزامپل. لاٹ آف ٹائمس لوگ سائبر کرائمس رپورٹ نہیں کر رہے ہوتے. رائٹ, اینڈ FIA موسٹلی جن کرائمس کو آج کل انویسٹیگیٹ کر رہا ہے وہ 2 ہی کرائمس ہیں موسٹلی. ایک تو فیک ID کسی کی بن گئی ہے, رائٹ, کسی نے کسی کی ID بنا کے اس کی پکچر لگا دی ہے, اور یوزنگ اٹ فار نیفیریس پرپزز, یا پھر یہ ہے کہ فائنینشیل کرائمس کے اس وقت سب سے زیادہ کمپلینٹس ہیں FIA میں. رائٹ, اینڈ آف کورس دیر از سم تھنگ جو کہ سارے اسٹیک ہولڈرس کو بیٹھ کے ڈیسائڈ کرنی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے, آپ نے کہا کہ بل ہے جو ہمارے سیکیورٹی, سائبر سیکیورٹی ڈرافٹ ہے بیسکلی, ڈرافٹ ہے, تو وہ پارلیمنٹ سے جب پاس ہوتا ہے تو وہ ایکٹ بنے گا. Have you studied that? What's in that? It's something like GDPR as well? It is basically same or different? Kind of یہ کہ GDPR سے کچھ بیسٹ پارٹس لیے گئے ہیں, کچھ کہیں سے لیے گئے ہیں, کچھ کہیں سے لیے گئے ہیں. جی, what do you feel like ابھی تک implement نہیں ہو رہا because of the it will کیونکہ پارلیمنٹ سے پاس ہوگا یہ بل. And you feel like کہ اگر وہ پاس بھی ہو جائے تو we have like enough capabilities یا resources in terms of implementing that on the real ground? I think governance کا ایشو ہے. گورننس کا ایشو ہے, اینڈ آئی تھنک گورننس کا ایشو جو ہے نا وہ دیٹ از سم تھنگ دیٹ نیڈس ٹو بی سالوڈ. اس میں پٹ ان مور ریسورسز, آف کورس سم تھنگ جو ہے نا, ایون ان پاکستان میں بہت سارے لاز ہیں, سائبر کرائم کا لا ہے, بٹ اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے نا لا کی, دیٹ ہیز آلویز بین اے پرابلم. جو ہماری گورننس ہے وہ تو اگر آپ دیکھ لیں ای چالان ہو گیا, یا آپ کا جو ڈرائیونگ لائسنس ہے وہ ڈیجیٹائز ہو گیا ہے. ویئر وی آر اسٹینڈنگ ان ٹرمز آف ڈیجیٹائزیشن ان آور انسٹیٹیوٹس, لائک جو ہماری گورنمنٹ انسٹیٹیوٹس ہیں, آر وی ویل آف یا ابھی بھی ہم بڑے ارلی اسٹیجز میں ہیں؟ ارلی اسٹیجز میں میں یہ کہوں گا کووڈ میں نے اس پروسیس کو کافی اسپیڈ اپ کر دیا ہے. رائٹ,
but of course, it is going to take time, right? Are you satisfied with the progress so far کہ جو ای چالان ہو گئے جو اس طرح کے آپ کی جو سروسز ہیں جو کوئی کووڈ کی وجہ سے ڈرائیونگ لائسنس آپ کا ای چالان, ریزن وائی ای چالان ہیز نیور بین سکسیزفل از بیکاز کہ گاڑیاں اس وقت اوپن لیٹر پہ الاؤڈ ہیں, رائٹ. اینڈ سو ادر تھنگ از دیٹ جو کیمراز ان کے پاس ہیں دے آر اونلی ایبل ٹو ریڈ سرٹن کائنڈز آف نمبر پلیٹس. جو گورنمنٹ ایشوڈ نمبر پلیٹس ہیں ان کو ریڈ کر سک رہی ہیں, بٹ اف یو آر یوزنگ اے فینسی نمبر پلیٹ بلیک کلر اینڈ دین اوبیسلی وہ کیمرا میں اس طریقے سے پاپولیٹ نہیں ہو رہی ہوتی, رائٹ. اینڈ سو اس پروسیس کو انسٹینڈرڈائز کرنا ہے, اینڈ اس میں چیلنجز ہیں, رائٹ, کیونکہ جو ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ہے وہ ہر پروونس کے لیے ڈفرینٹ ہے, رائٹ, وچ مینس کہ سندھ کا الگ ڈیٹا ہے, پنجاب کا الگ ڈیٹا ہے, گاڑی رجسٹریشن کا الگ ڈیٹا ہے, وہ اس طریقے سے اس کی انفارمیشن شیئرنگ آپس میں نہیں ہے, رائٹ. اینڈ سو اگر آپ کو کے پی کے سے چلان اگر ہوتا ہے فار انسٹنس, رائٹ, اینڈ سو آپ گاڑی سندھ میں فار انسٹنس آپ کی گاڑی رجسٹرڈ ہے, تو آپ کیسے آپ ریکور کیسے کریں گے یہ بتائیں. آئیڈیا تو یہ ہے نا, کانسیپٹ جیسے دبئی میں سینٹرلائزڈ ہے, رائٹ. سو جتنے بھی ان کے اسٹیٹس ہیں, جب بھی آپ کو کوئی فائن پڑتا ہے اسے وہ مخالفہ کہتے ہیں ویری پراؤڈلی. اینڈ سو جب آپ کو مخالفہ پڑتا ہے یا فائن پڑتا ہے آپ کو, اینڈ سو آپ کسی بھی اسٹیٹ کی آپ کی گاڑی ہو, وہ کسی اور اسٹیٹ میں جب آپ اس کو رینیو کرانے جاتے ہیں تو اس میں چیلنجز ہوتے ہیں. تو پاکستان میں یہ ای چالان کا ماڈل اس لیے سکسیزفل نہیں ہوا کہ ایک تو گاڑیاں اوپن لیٹر پہ چلتی ہیں, نمبر پلیٹس, اور پھر تو انلیس اینڈ انٹل یہ سارا ڈیٹا ایک ساتھ ہو, کلیکٹ ہو اینڈ یونیفائڈ ہو, اٹ از ویری ڈیفیکلٹ. دیر آر سو مینی چیلنجز اینڈ سو پیپل آر امپلیمنٹنگ ڈیجیٹائزیشن, دے آر کنیکٹنگ ایوری تھنگ آن لائن, آل دی سسٹمس, بٹ ایک تو نہ وہ یوز کیس انڈرسٹینڈ کرتے ہیں جسٹ ایز بلاک چین, رائٹ. لوگوں نے اب جب یہ بلاک چین وین اٹ بیکیم مین اسٹریم, لوگوں نے ہر سولوشن میں بلاک چین کو ایڈ کرنا اسٹارٹ کر دیا. جو بھی ہے جی, ہیلتھ کیئر ہے, آٹو موبائل ہے جی, اس کو بلاک چین سے سالو کریں وداؤٹ انڈرسٹینڈنگ دا یوز کیس, کہ کسی چیز میں آپ کو ڈیجیٹائزیشن ریکوائرڈ بھی ہے یا نہیں ہے ریکوائرڈ, رائٹ. اینڈ سو فار انسٹنس اسمارٹ امبریلا, رائٹ. اسمارٹ امبریلا کی ضرورت نہیں ہے, بٹ اف یو گوگل یو فائنڈ اسمارٹ تھنگس لائک اسمارٹ امبریلا, رائٹ. اسمارٹ میٹریسز, رائٹ. اور وہ اسمارٹ میٹرس اف یو گوگل آپ کو نظر آئے گا کہ اسمارٹ میٹرس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے. اینڈ سو اسمارٹ میٹرس کیا بتائے گا, آپ کے ایپ پہ بتائے گا کہ وین یور میٹرس از بینگ یوز بیہائنڈ یور بیک, ناؤ یو کین ازیوم کہ کیا یوز کیسز اس کے ہو سکتے ہیں, رائٹ. یہی پرابلم ہے, ہارٹ آف دا پرابلم, کہ آپ ڈیجیٹائز ان سسٹمس کو کر رہے ہیں جن کو ریکوائرڈ نہیں ہے, اور جب آپ کر رہے ہیں تو یو آر ناٹ ٹیکنگ ان جو سائبر سیکورٹی کے جو پیرامیٹرس ہیں وہ انڈرمائن کر رہے ہیں اس میں, اینڈ دیٹس ہاؤ یو وڈ اینڈ اپ ان اے سچویشن آف کیوس. آپ کنسلٹیشن پرووائڈ کریں ملٹیپل گورنمنٹ انسٹیٹیوٹس کو, تو بائی ورکنگ ود دیم آپ کو کیا لگتا ہے کہ گورنمنٹ کی پرائیورٹیز جو ہیں واقعی ڈیجیٹائزیشن کی طرف ہیں, سلو ہیں, فاسٹ ٹریک ہیں؟ ہاؤ وڈ یو سے لائک اس پہ سیر حاصل گفتگو پھر کسی اور وقت ہو سکتی ہے. سو دس واز ون آف دا کویسچن. اچھا, جو ایف آئی اے دو میجر چیزوں کو سٹیزن کو پروٹیکٹ کرتا ہے یا سروسز دیتا ہے, جس میں ایک ان کی آئی ڈی اگر کسی فیک سوشل میڈیا اکاؤنٹ پہ بنی ہے اور وہ وہاں پر پروٹیکٹ کرتے ہیں اس کو, اس طرح کے کرائم ڈیل کرتے ہیں, یا فائنینشیل کرائمس کو. کمنگ بیک ٹو دا اوریجنل ون کہ جو پروٹیکشن ان پاکستان ہے, سائبر سیکورٹی پروٹیکشن لا, جو کہ میرے خیال میں 2016 کا کوئی لا بھی ہے کہ الیکٹرانک پروٹیکشن کرائم لا 2016. سو وٹ ڈز دس امپلائی لائک, اس میں کیا وہ ہیں کلازز ہیں جو کہ سٹیزنس کو بیسک سیکورٹی یا بیسک سائبر سیکورٹی پرووائڈ کرتے ہیں, اور وہ سائبر کا ہے بھی یا نہیں؟ سب سے پہلے یہ دیکھیں, وہ سائبر کرائم ہے. سائبر کرائم تب ہوتا ہے, ایف آئی اے کا رول تب ہوتا ہے جب کوئی کرائم ہو چکا ہوتا ہے. دیٹ از ناٹ پری کرائم. جو پری کرائم ہے, سسٹمس کو پروٹیکٹ کرنا, لوگوں کو اویئرنیس کرنا, وہ سائبر سیکورٹی ڈومین میں آتا ہے. جب کرائم ہو جاتا ہے تو وہ پیکا کی میں آتا ہے. پیکا از پریونشن آف الیکٹرانک کرائم ایکٹ 2016, جو پاکستان کا سائبر لا ہے. اینڈ سو اس میں ڈفرینٹ آفینسز ڈیفائن کیے گئے ہیں. اس میں آفینس ڈیفائن کیا ہے ان آتھورائز ایکسیس ٹو اے سسٹم, کہ آپ کسی کی اجازت بغیر کسی کا سسٹم ایکسیس کر رہے ہوں, اس کو ماڈیفائی کر رہے ہوں, اس میں کوئی ڈیٹا ڈیلیٹ کر رہے ہوں. یہ ڈفرینٹ آفینسز ہیں. یعنی ماڈیفائی الگ آفینس ہے, ڈیفینس ڈیلیٹ کرنا کسی ڈیٹا کو, دیٹ از اے سیپریٹ آفینس. اینڈ سو اس میں اگر کرٹیکل انفراسٹرکچر ہے, جیسے گورنمنٹ ویب سائٹس ہیں, انفراسٹرکچر کو کوئی اگر ٹارگیٹ کرتا ہے تو وہ سائبر ٹیررزم میں آ جاتا ہے, سیکشن 10. اینڈ سو اس میں پھر اس کے بعد آپ کا سیکشن 21 ہیٹ اسپیچ ہے. اگر آپ کوئی انسٹیٹیوشنس یا ریلیجیس سینٹیمنٹس کو کوئی ہرٹ آپ کریں گے, ایسا کوئی کانٹینٹ ہے جو کہ ہرٹ کرا ہے لوگوں کی, اینڈ دین اس کے وہ ہیٹ اسپیچ میں آ جائے گا. کسی کی اجازت کے بغیر کسی کو پکچر کسی کی پوسٹ کر رہے ہیں,
یو نو آن لائن ہیرسمنٹ وہ سیکشن 20 ہے. اینڈ سو اگر کسی کی پکچر کوئی ایسی ہے کہ جس میں سپر امپوز کیا گیا ہے, وچ مینس کہ جیسے ڈیپ فیک ہے یا کسی کا فیس باڈی کو ریپلیس کیا گیا ہے یا کسی کی نوٹ پکچر کسی نے کوئی اپلوڈ کی ہے, دیٹ از سیکشن 21. اور یہ سارے آفینسز ڈفر کرتے ہیں ان ٹرمس آف دیئر پنشمنٹس. سیکشن 21 جو ہے وہ اس پہ اٹس اے کوگنائزبل آفینس, وچ مینس کہ FIA بغیر کورٹ کے آرڈرس کے یا بغیر میجسٹریٹ کے آرڈرس کے وہ ڈائریکٹ FIA ریڈ کر سکتا ہے اگر FIA از اویئر کہ سائبر ٹیررزم ہے یا ہے. اینڈ دین سیکشن 22 جو چائلڈ پورنوگرافی کی اگر کوئی اس طرح کوئی کانٹینٹ آتا ہے, دیٹ از سم تھنگ جس میں انٹرپول اور بہت ساری اور ایجنسیز فوراً انوالو ہو جاتی ہیں. اینڈ سو اس میں بھی پوزیشن کے اوپر چائلڈ, اینڈ لاٹ آف پیپل ڈونٹ نو اباؤٹ دا فیکٹ کہ چائلڈ پورنوگرافی کے کانٹینٹ کی پوزیشن پہ کے اوپر بھی جو ہے نا آپ لائبل ہو سکتے ہیں اس کلاس کے انڈر. اینڈ اٹ از اے نان بیلیبل آفینس. اگر آپ کے موبائل میں پایا گیا یا آپ کے گیجٹس میں پایا گیا, آپ کے موبائل میں پایا گیا ہے, ایون اف یو آر ناٹ ڈسٹریبیوٹنگ. باقی سیکشن میں یہ ہے ڈسیمینیشن کا ورڈ ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی اس طرح کی پکچر ہے اور ویڈیو ہے اینڈ دین یو آر ڈسیمینیٹنگ تو پھر آپ پہ اپلائی ہوگا. لیکن اس میں جو اس کی انٹرپریٹیشن ہے وہ یہ ہے کہ پوزیشن آف کانٹینٹ از اے بگ کرائم. اور صرف یہاں نہیں ہے, اینڈ پوری دنیا میں اس کی پوزیشن جو ہے نا دیٹ از سم تھنگ دیٹ از very big offense. Recently, when you were providing your consulting services to PTA back in 2016 or 18, and then you decided کہ یار مجھے تو ہے تھوڑا باہر جانا ہے, تھوڑا مزید اس میں ایکسیل ہونا ہے, and I think you have done like masters in cyber security, right? So how was the experience like back in, like you have done from UK, right? Yeah, I did my first masters. And does it help you? Did it help you grow really to, okay, جو میں آپ سے پہلے بھی بات کر رہا تھا, tell me Rafib Baloch without the master's degree in cyber security and after that, what difference did you feel in that? I think جو primarily from a learning perspective یا from a skill perspective there has not been much difference, or when I'd say no difference at all, right? So I really mean it. But from an exposure perspective, right? Exposure because exposure of meeting to like amazing meeting people, getting to know وہاں کی جو گورنمنٹ کا انفراسٹرکچر تھا, وہاں کی کچھ پالیسیز تھیں, وہاں پہ جو لاس تھے ان کا ایک ایکسپوجر ملا نیچرلی. ہماری ڈگری میں کوئی سرٹن سائبر لاس کا بھی ایسپیکٹ تھا, اینڈ سو اس کا ایکسپوجر تھا. بٹ وین وی ٹاک اباؤٹ سائبر سیکورٹی, اٹس اے ریلیٹیولی نیو فیلڈ, رائٹ؟ اینڈ سو اس میں سائبر سیکورٹی کی ماسٹرز ڈگری جو ہے وہ UK میں تو آبویسلی ارلی 2000 میں بھی آنا اسٹارٹ ہو گئی تھی, بٹ اٹ واز مور آف اے بلینڈ بٹوین کمپیوٹر سائنس اینڈ سائبر سیکورٹی. اب ڈیڈیکیٹڈ ڈگریز جو ہے نا وہ آئیڈ سے کہ 2015 کے بعد کہیں آنا اسٹارٹ ہوئی ہیں ڈیڈیکیٹڈ ڈگریز, اور پاکستان میں بھی جو ہے نا جو اس وقت ڈگریز کروائی جا رہی ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ مکس اینڈ میچ آف, مطلب اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کے کوئی 10 کورسز ہیں تو اس میں سے 7-8 کورسز وہی کمپیوٹنگ کے ہوں گے, 2 کورسز سائبر سیکورٹی کر کے آپ نے ڈگری کو کائنڈ آف رینیم کر دیا. بٹ ان آر فیلڈ واٹ میٹرس از دا اسکل سیٹ. میں آج بھی یہ بات کہتا ہوں بیکاز آئی گریجویٹڈ فرام بیری یونیورسٹی کراچی وتھ 2.56 GPA, اینڈ سو اس وقت پیپل یوز ٹو ٹیل می my classmates or teachers, and they used to tell me that the GPA that I have اس میں مجھے کوئی internship بھی نہیں دے گا. And then I got PayPal, Facebook and so many offers from so many other companies. I've worked with a lot of these companies, did consulting work for a lot of these companies. More recently I was in Abu Dhabi, and so I was invited by New York University Abu Dhabi, one of top universities in the world. And so انہوں نے مجھے ایز اے کی نوٹ اسپیکر بلایا فار اے کانفرنس, CISO کانفرنس, سائبر سیکورٹی کانفرنس. اینڈ آفٹر مائی کی نوٹ انہوں نے مجھے کہا کہ ریدر بفور مائی کی نوٹ دیٹ سینڈ می ای میل دیٹ بائی دا ورچو آف یور پریزنس اینڈ وی وانٹ ٹو یوٹیلائز یور سروسز. اور میں نے کہا فار واٹ, اینڈ دے سیڈ ٹو بیکم اے جج ایٹ اے کمپٹیشن, رائٹ. آئی واز سرپرائزڈ ود دا فیکٹ کہ انہوں نے کہا PhD کی ریسرچز دنیا میں جو بہترین PhD ریسرچز تھیں اس میں سے ٹاپ 4 ریسرچرز شارٹ لسٹ کی ہیں, اینڈ سو آپ ان 4 کو جج کریں, رائٹ. آپ کے ساتھ اور 2 جج ہیں جو ڈاکٹرس ہیں سارے. میں نے کہا I'm not a PhD, رائٹ. انہوں نے کہا نہیں جی. دین آئی ہیڈ اے کانورزیشن, رائٹ. اینڈ سو واٹ میٹرڈ واز کہ جی انڈسٹری ایکسپیرئنس آپ کے پاس ہے,
it doesn't matter. We don't care about your degrees. And like people don't ask me کہ میرے پاس کوئی ڈگری ہے یا نہیں ہے, right? With that being said, right? As you know, it's a big because I'm coming to a point. Seems like you are a pro skill guy because آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی فیلڈ میں آپ کو آپ کی ریسرچ, آپ کے جو بھی ریسورسز ہیں, جو آپ کی انت تک محنت ہے, اس نے ہیلپ آؤٹ کری, ناٹ اے ڈگری. اینڈ ایک آج کل جو ایک پرسیپشن بھی چل رہا ہے کہ یار دا ڈگری ورسز دا اسکل گیم. سو سیمز لائک یو آر آن دا اسکل سائڈ اینڈ ناٹ آن دا ڈگری سائڈ بیکاز ان یور پرسنل ایکسپیرینس ایز ویل ڈگری ڈزنٹ ہیلپ یو, رائٹ؟ آر یو آف دیٹ اوپینین؟ ویل میں یہ کہتا ہوں کہ اگر اف یو ہیو بوتھ دین واٹس دا ایشو, رائٹ؟ بوتھ از گونا ٹیک ٹائم. ڈگری اینڈ اسکل, آپ دیکھیں آپ ڈگری کے دوران آپ اسکل بھی لرن, یو نو دیٹس واٹ آئی ڈیڈ, رائٹ؟ میں جب ڈگری کر رہا تھا اینڈ سو آئی واز مور فوکس ٹورڈز لرننگ دا اسکل دین یو نو پریپیئرنگ مائی سیلف فار دا مارکیٹ. دین جو مجھے کورسز پڑھائے جاتے تھے, یو نو دے آر مور ایز یو نو تھیوریٹیکل ان نیچر, رائٹ؟ اینڈ سو پرابلم جو مجھے پرابلم ہے اس سے وہ یہ ہے کہ اگین یو نو میں نے آئی ڈیڈ مائی ماسٹرس, ایک پہلا میں نے ماسٹرس کیا اسلام آباد سے, یو نو ماسٹرس ان انفارمیشن سیکورٹی, دا سیکنڈ ماسٹرس فرام یو کے, یو نو تھرو شیوننگ اسکالرشپ پروگرام. اینڈ سو دونوں میرے ڈسٹنکشن ہے, رائٹ؟ سو فرسٹ ماسٹر 3.8, سیکنڈ ماسٹر ڈسٹنکشن, رائٹ؟ اینڈ سو لاٹ آف پیپل یوز ٹو سے کہ اس کی اپنی جی پی اے کم ہے اس لیے یہ بات کر رہے ہیں, اینڈ دین یو نو یو ہیو اٹ, رائٹ؟ 2 ڈگریز ہیں, ڈسٹنکشن, اسٹل میں اپنی بات پہ قائم ہوں کہ یہ اسکل سیٹ از واٹ میٹرس. پرابلم آتا ہے ڈبل اسٹینڈرڈس پہ. اٹ از دا ڈبل اسٹینڈرڈس دیٹ گیٹ می. دیر آر پیپل جو کہتے ہیں مارکیٹ میں کہ آپ ڈگری نہ کریں, ٹھیک ہے, آپ ڈگری چھوڑ دیں اینڈ سو آپ ہمارے کورسز کر لیں, رائٹ؟ تو یہ اٹ از اے کائنڈ آف اے کانفلکٹ آف انٹرسٹ, رائٹ؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اف یو ہیو این اپرچونیٹی, بیکاز دا تھنگ از کہ in your career, in your job, right, it's competition. The more you know, the more qualification you have, the more certifications you have an added advantage, right? Government میں جو positions ہیں, for instance, ابھی تک اس اسٹیٹس کو اس طریقے سے بریک نہیں ہوا ہے, صرف یہاں پہ نہیں دنیا میں, right? If you want to go to UK and you know Australia, you know the easiest path is to go for a master's degree, right? اور اگر آپ بیچلرس ڈگری نہیں ہے تو آپ وہاں پہ کیسے جائیں گے, رائٹ؟ UAE, رائٹ, ڈفرنٹ کنٹریز ہیں, وہ ڈگری کے بیسس کے اوپر مینیجر کا ویزا دیتے ہیں, جس پر ڈگری نہیں ہوتی ان کو نہیں دیتے ہوتے. بٹ لینڈسکیپ چینج ہو رہا ہے, یو نو آپ امیزون, گوگل, مائکروسافٹ جو بگ ٹیک ہے, سلولی اینڈ گریجولی وہ ریکگنائز یہ کر رہے ہیں کہ ڈگری ڈزنٹ میٹر, گائز اسکلڈ, وہ سرٹن ہمارے تھریش ہولڈ کو میٹ کر رہا ہے, تو دین یو نو اٹ ڈزنٹ میٹر, رائٹ؟ بٹ unless and until یہ اسٹیٹس کو پوری طریقے سے بریک نہیں ہوتا, why do you want to remain at a position of disadvantage, right? If you have an option to do a degree, right? But what I'm saying is that skill set is more important than degree, right? That's what I'm saying, right? If you acquire, I mean, if you're a top golfer, you're going to make most of the money. If you're a top e-commerce guy, you're going to make most of the money. If you're a top chess player, you're going to make most of the money. آپ کسی بھی فیلڈ میں ڈومیننس ہائرارکی ٹاپ پہ پہنچیں گے, you're the one that is going to make most of the money, right? اینڈ دین سیکنڈلی آپ کو کیا پتا ہے, دیکھو ایک FSC کے بچے کو کیا پتا ہوتا ہے, اس کو تو وہ ایکسپوجر ہی نہیں ہوتا چیزوں کا. دا مومنٹ یو لینڈ ان یونیورسٹی, رائٹ, یو میٹ پروفیسر, لیکچرز, اینڈ یو میٹ پیپل فرام ڈفرینٹ کالجز نا, آپ کو آئیڈیا ہونے لگتا ہے کہ یار یہ چیز بھی ہو سکتی ہے, یہ بھی ہو سکتی ہے, رائٹ؟ میں شاید نیٹورکنگ کے لیے بناؤں. ان دا فرسٹ سیمسٹر یو گیٹ ٹو اسٹڈی سم کمپیوٹر, اگر میں کمپیوٹر سائنس کی بات کروں, ان دا فرسٹ سیمسٹر اف یو گیٹ اے چانس ٹو اسٹڈی اباؤٹ دا پروگرامنگ, رائٹ, اور آپ کو اس میں مزہ آنے لگتا ہے, یو کین ایکسیل ان دیٹ. ادر وائز ہاؤ وڈ یو نو دیٹ پروگرامنگ از فار یو اور ناٹ, رائٹ؟ بیکاز آئی ایم شیور کہ ڈگری نے آپ کو بھی سم وے ڈاؤن دا لائن ہیلپ آؤٹ کیا ہوگا ان آرڈر ٹو چوز دس سائبر سیکورٹی فیلڈ. Imagine if you were to do BBA یا business, how would you know that how I can become like a computer guy, right? دیکھیں میرا تو ایپٹیٹیوڈ اس میں انٹرسٹ بہت پہلے سے تھا, ایون بفور مائی ڈگری, رائٹ, فرام مائی کالج, ارلی ہائی اسکول اینڈ کالج ڈیز. اینڈ سو آئی نیو واٹ آئی نیڈ ٹو ڈو فار ویری لانگ ٹائم. آئی نیو کہ میں نے کمپیوٹر سائنس ہی چوز کرنا ہے, آئی نیو کہ میں نے BBA کی طرف نہیں جانا. بٹ فار شیور دیر آر پیپل جو کہ ڈگری میں جو آتے ہیں, اس کے بعد پرابلم یہ ہے کہ اف یو آر, ایک چیز ہے کہ اف یو آر پیشنیٹ اباؤٹ سم تھنگ, ایک یہ ہے کہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ کسی چیز کی مارکیٹ ہے, اٹ از لائک یو نو کہ میں کوئی اور کام کر رہا ہوں, میں بلاگنگ کر رہا ہوں, اینڈ میری نعیم سکندر سے ملاقات ہوئی اور مجھے پتہ چلا کہ جی ای کامرس سے جو ہے نا نعیم سکندر جو ہے نا ماشاء اللہ بڑے پیسے بنا رہے ہیں. تو میں نے کہا جی میں چھوڑیں بلاگنگ کو, یو نو ای کامرس کے اوپر آ جائیں, رائٹ؟
اینڈ سو دیٹ از واٹ پیپل ڈو رائٹ. وہ آئی ٹی میں ہوتے ہیں, وہ کسی کو دیکھتے ہیں کہ کرپٹو میں کوئی پیسے بنا رہا ہے, وہ کرپٹو کی طرف چلے جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کوئی سائبر سیکورٹی میں پیسے بنا رہا ہے, بگ ہنٹنگ سے وہ سائبر سیکورٹی کی طرف چلے جاتے ہیں. ان کا اپنا کوئی پاتھ نہیں ہوتا, وچ مینس کہ وہ ان کے اندر ایپٹیٹیوڈ نہیں ہوتا یا پیشنیٹ نہیں ہوتے اس کام کے لیے. دے آر جسٹ ڈوئنگ اٹ فار دا منی, فار دا سیک آف منی, رائٹ. اور دوسری بات یہ, آپ ہر چیز کا تو کورس لانچ بھی نہیں کر سکتے. اف یو آر ٹو بیکم اے ڈاکٹر, ہاؤ کین یو کریٹ اے کورس لائک 9 month اور 10 month کورس یا ایون 1 year کورس کہ اسٹڈی آن لائن کرو اور وہ بن جاؤ, ڈاکٹر بن جاؤ. ہر چیز میں تو ہو بھی نہیں سکتا. ایگزیکٹلی, اور دیٹس واٹ آئی ایم سیئنگ, رائٹ. لوگ یہ کہتے ہیں کہ کمپیوٹر سائنس اینڈ سائبر سیکورٹی یا سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ پروگرامنگ جیسے کمپلیکس سبجیکٹ, بیکاز ٹو انڈرسٹینڈ پروگرامنگ یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ ڈیٹا اسٹرکچرز, دیر آر سو مینی پریریکوزٹس جو کہ آپ کو سمجھنے ہیں. یہ اس سے پہلے کہ آپ یہ دیکھیں انڈرسٹینڈ کریں کہ کوڈ, ہاؤ ڈز اے کوڈ لک لائک, رائٹ. آپ کو ٹیکنالوجی اسٹیک کا پتہ ہونا چاہیے. اینڈ سو یہ کہ جی آپ ہمارے کریش یعنی ڈگری نہ کریں. اینڈ سو واٹ از ڈگری, رائٹ. اٹس اے پیس آف پیپر, رائٹ. بٹ دا وے یو گیٹ ڈگری, رائٹ, اپیرنٹلی, رائٹ, It's a very grueling process. It's not that easy. You go through a series of courses, right? And so what is a degree effectively? It's a series of courses جس میں certain grades کے بعد you get a piece of paper, right? But 4 سال کا پورا پروسیس ہے, right? And so it is designed in a way کہ لوگ grasp کر سکیں. And of course it is not, پاکستان میں it is not at the par, right? But جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں that is also not at the par, right? یہ اگر آپ کوئی یہ کہے, کوئی بندہ یہ کہے کہ آپ سائبر سیکورٹی 2 مہینے کریش کورس میں سیکھ سکتے ہیں, آپ نہیں سیکھ سکتے. No man, it's not possible. Because to understand cyber security آپ کو you need to have a sound understanding of computing, right? اس کے بعد پھر آپ سائبر سیکورٹی میں آتے ہیں. And اسپیشلائزیشن. And again دیکھو, آپ تب تک یہ بات نہ کریں جب تک کہ پوری دنیا نے اس کو اڈاپٹ نہ کیا. فار ایگزامپل, آپ ایک 18 سال کے بچے ہو جس نے ابھی دنیا دیکھی ہی نہیں ہے, اور یو نیور نو کہ آپ کے پاس فیوچر میں جب آپ 25 سال کے ہو گئے, 28 سال کے ہو گئے, 30 سال کے ہو گئے, کیا اپرچونیٹیز آئیں گے. اف یو گاٹ این اپرچونیٹی ٹو ری لوکیٹ, آپ کو پتہ ہے اف یو ور ٹو گو دا راؤٹ آف اینی امیگریشن, رائٹ, آپ کو پراپر آپ کے اس پیس آف پیپر کے نمبر ہوتے ہیں, رائٹ. اف یو ور ٹو گو ود دا راؤٹ آف کینیڈا امیگریشن, لائک جو PR ہے یا آسٹریلیا ہے یا ایون نیوزی لینڈ ہے, جتنے بھی ڈیولپڈ کنٹریز, آپ اپنے آپ کو ڈس ایڈوانٹیج پہ کیوں کرتے ہیں, آف کورس, رائٹ. تو اگین یہ there is a group of people, class of people, or there is a quote that میں نے اپنے پیج پہ پوسٹ کی تھی, and it was that I didn't knew about science, and then I thought maybe I should become a motivational speaker, and then I ended up becoming it was کہ I didn't knew how to make money online, so I started teaching people how to make money online. And then I ended up making a lot of money by selling courses. Right, by selling courses. Right? Wow, that's crazy. But I completely agree with this one that right now there should be a hybrid model. ہمیں دونوں کو ساتھ لیتے ہوئے چلنا چاہیے. Go into a degree program and see what works for you, اور skill wise آپ extra time جو آپ کو یونیورسٹی کے بعد ملتا ہے, work on that. Exactly. And then you have at the don't end, run after things, right? Agar koi, if somebody is doing good in something, right, it might not work for you, right? And at such an early age as well, why you are deciding to quit? 18 سال کے ہو یار, ابھی میں سمجھتا ہوں right now when you are 18 or 19, it's time to experiment with your life. See for yourself what works and what doesn't not work. آپ صحیح ہے Amazon کی اسکل سیکھ لو یا فری لانسنگ کی سیکھ لو, اینڈ آفٹر 2 years you said یار یہ تو میرے لیے تھا ہی نہیں, مجھے تو کوئی پروجیکٹ مل ہی نہیں رہا. تو ٹرائی ڈفرینٹ تھنگس. صحیح ہے زندگی ایک ملی ہے, بٹ ٹرائی ڈفرینٹ تھنگس. دیکھو کس میں آپ بہترین طریقے سے پرفارم کر سکتے ہو, کس طرح نہیں. وہ جو کہتے ہیں نا اس چیز کے بارے میں پیشنیٹ, تو پیشنیٹ آپ تبھی ہوگے جب آپ نے ملٹیپل چیزیں ٹرائی کی ہیں اور اس میں سے پھر ایک سلیکٹ کر لو. اینڈ سو یہ جو موٹیویشنل اسپیکرس ہوتے ہیں نا, تو یہ اکثر آپ کو یہ کہتے ہیں, یہ کرتے ہیں کہ وہ 4-5 انہوں نے ڈفرینٹ واقعات لوگوں کے پڑھے ہوتے ہیں. بل گیٹس کا پڑھا ہوتا ہے, ایلون مسک کو کوٹ کرتے ہیں کہ جی بل گیٹس کے بعد ڈگری نہیں ہے, ٹھیک ہے جی, دیکھیں جی وہ بل گیٹس کہاں ہیں. بات یہاں سے شروع کرتے ہیں. مارک زکربرگ تو نہیں, خیر جو اسٹیو جابز ہے اس کی ایگزامپل دیتے ہیں. سو مینی ادر پیپل جن کے پاس ڈگری نہیں, وہ سکسیزفل ہیں, لیکن ان سے کوئی پوچھے کہ بھائی کتنے لوگ ہیں جن کے پاس ڈگری نہیں اور فیل ہو گئے وہ, رائٹ. مطلب کتنے لوگ ہیں جو بل گیٹس نہیں بنے, رائٹ. دیکھیں یہ سکسیس اسٹوریز کوٹ کر کے آپ کا نیریٹو بناتے ہیں, بٹ وہ فیلئر اسٹوریز کیوں نہیں کوٹ کرتے؟ فیلئر اسٹوریز بھی کوٹ کریں. اینڈ there was this amazing research that I was reading. آپ کو پتہ ہے کہ جو اسٹارٹ اپس ہوتے ہیں, اسٹارٹ اپس کی جو سکسیس ریشو ہے وہ کون سے فاؤنڈرس کی ہے جو کہ اپنے اسٹارٹ اپ کو سکسیزفل بناتے ہیں, جو PhDs ہوتے ہیں. The ratio of making a startup successful backed by PhDs, researchers, their success rate is high. دیکھیں جو اسٹارٹ اپ کی سکسیس کی ڈیفینیشن ہے نا, وہ ویری کرتی ہے.
اینڈ سو اسٹارٹ اپس وہ سکسیزفل ہوتے ہیں, ایک فار انسٹنس آئیڈیا ہے نا, جن کے پاس فنڈنگ ہوتی ہے, جن کے پاس ایڈیکویٹ فنڈنگ ہوتی ہے, جن کے پاس انویسٹرس ہوتے ہیں, وینچر کیپٹلسٹ ہوتے ہیں جو ان کو برن منی دے رہے ہوتے ہیں, رائٹ. اینڈ سو لک ایٹ اینی اسٹارٹ اپ ان پاکستان, رائٹ. اور آپ یہ بتائیں کہ جو اسٹارٹ اپس ہیں جو کہ گگ اکانومی میں ہیں یا جو مارکیٹ پلیسز میں ہیں یا رائڈ ہیلنگ اپلیکیشن میں, آر دے پروفیٹیبل؟ دے آر ناٹ پروفیٹیبل, رائٹ. بٹ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم, کیونکہ اسٹارٹ اپ کا جو مین کانسیپٹ ہوتا ہے کہ آپ جتنا جلدی اور اتنا تیزی سے آپ جو ہے نا اس کی گرو کر سکیں, رائٹ. اینڈ سو وہ کہتے ہیں ہم 4 ریجنس میں بند کر دیں گے تو ہم پروفیٹیبل ہو جائیں گے. دیٹس ناٹ پروفٹ, رائٹ. اینڈ سو وینچر کیپٹلسٹ ہیو لرن لاٹ آف اٹ, لاٹ وتھ اٹ, اینڈ دیٹس ہاؤ آپ نے دیکھا کہ جو ایئر لفٹ تھا اینڈ دے ریئلائزڈ کہ جو انہوں نے جتنے پیسے انہوں نے انویسٹ کیے اپنے ویئر ہاؤسز میں میں, اور جتنی ان کی اسپینڈنگ تھی, ہمیں نہیں لگتا کہ یہ ہوں گے. تو مطلب انیشلی تو لوگوں نے کہا کہ ایئر لفٹ از اے سکسیزفل اسٹارٹ اپ, دیکھیں انہوں نے ریز کیا, بٹ ایونچولی کیا ہوا؟ It died down unfortunately. So what are some of the resources that you go to when it comes to the cyberspace, the hacking space? Who, if I were to ask you like your mentors, like the resources, the type of books, the type of people, the type of websites that you go to in order to keep yourself updated, what would be those? Well, there are certain websites جس پہ میں نے نارملی سبسکرائب کیا ہوتا ہے, اینڈ سو ایز سون ایز دیر از اے نیوز اور آپ کی نیوز فیڈ ہوتی ہے اس میں. کون سی ہے؟ اینڈ سو ریڈٹ ہے, ریڈٹ میں اینٹی سیک ہے, اس کو میں پڑھتا ہوتا ہوں. کمیونٹی ہے. نارملی ٹویٹر کے اوپر سب سے امپورٹنٹ چیز جو میں لوگوں کو ایڈوائز کروں گا کہ ٹویٹر کے اوپر میں نے جو ریلیونٹ میری فیلڈ سے لوگ ہیں جو وہاں کے ایکسپرٹس ہیں ریلیونٹ فیلڈس میں, ان کو میں فالو کر رہا ہوتا ہوں. اینڈ دیٹس پرہیپس یو وین یو گیٹ دا بیسٹ ایڈوائس. بٹ آف کورس مینٹورز آر ویری امپورٹنٹ. اینڈ سو there were certain very complex fields in our domain, وہ میں اتنا ایزیلی گراسپ نہیں کر سکتا تھا اگر مجھے مینٹورس نہیں ملتے. اینڈ سو آئی واز ویری لکی کہ میں دنیا کے بہترین ریسرچرس کے ساتھ میں نے کام کیا. میریو ہیڈرک, ون آف دی بیسٹ ریسرچرس, ڈیوڈ ویرا, ایلیکس انفر, گائے آپریٹس ود دی نیم آف فائل ڈسکرپٹر, فرانس روزن, یہ سارے وہ لوگ تھے جو کہ اپنی اپنی فیلڈس کے پائنیئرس تھے. اینڈ سو آئی واز ویری لکی, رائٹ, کہ جی میں مطلب انیشلی ان سرکل میں گیا اینڈ دے گیو می اے ویری ہارڈ ٹائم. اینڈ سو دیر واز اے ٹائم. They give you some projects to do? اینڈ سو میریو ہیڈرک فار انسٹنس, XSS کراس سائٹ اسکرپٹنگ ایک ورنیبلٹی ہے, اس میں ہی از PhD, رائٹ, اینڈ ہی از ون آف دی بیسٹ ورلڈ کلاس ریسرچر ہے. اینڈ سو ہی از ویری گڈ ایٹ سالونگ سرٹن کمپلیکس سائبر سیکورٹی ریلیٹڈ چیلنجز جس میں یہ XSS ڈومین آتا ہے. اینڈ سو انیشلی مجھے وہ چیلنجز سمجھ ہی نہیں آتے تھے. جاوا اسکرپٹ اٹ واز ویری ٹف. And but at one point of time I got to a point whereby he had to seek my advice, and we were actually collaborating on certain thing, and usne appreciate kiya ki aapne itne kam time mein aapne, and I said this is the only thing that I was doing, right. And when I realized کہ جی میریو ہیڈرک کے ساتھ میں نے ایک چیلنج سالو کیا, I lost interest, اور میں نے کہا کہ کوئی اور ڈومین پکڑتے ہیں. دین سائبر میں نے کوئی اور ڈومین grab key, and that's how. On a scale of 1 to 10, if I were to ask you, rate yourself as a cybersecurity expert. I know it's a difficult question to rate yourself, but being the industry that you are, like being working with amazing researchers, amazing colleagues, amazing institutes, providing your consultancy to government institutes, and done work and bounties and bugs with PayPal and Googles of the world, how can you rate yourself? دیکھیں, ہم نے تو اپنے آپ کو ہمیشہ طالب علم ہی سمجھا ہے, اینڈ آئی تھنک اسی اپروچ کے اوپر ہی میں چلنا چاہوں گا. اینڈ سو the more adaptable you are, the more I mean, it doesn't matter کہ آپ کسی بھی ایج میں ہوں, آپ if you are adaptable تو you would be able to learn certain things. There are certain area of expertise جو میری area of expertise ہے. سائبر میں it's a massive field, because سائبر وارفیئر کے ایکسپرٹس الگ ہیں, آپ کے ویب کے ایکسپرٹس الگ ہیں, آپ کے نیٹورک کے ایکسپرٹس الگ ہیں. I worked in diversified fields because میں کنسلٹنگ کرتا ہوں, اینڈ سو کنسلٹنگ میں ڈائیورسفائڈ فیلڈس میں کام کرتا ہوں. And so web application hacking, pen testing is my specialty, browser hacking my specialty, right. And network hacking and Active Directory hacking, اب آج کل میں ڈیپ فیک اینڈ ان کے اوپر کام کر رہا ہوں. فائر والس, بریکنگ انٹو سیکورٹی, ڈفرنٹ سیکورٹی کنٹرولس, فائر والس ہو گئے, آپ کے اینٹی وائرسز ہو گئے. Arguably I'm good at it because of the fact that we have been
engaged in, let's say in last 2 to 3 years I've been engaged into 300 plus cybersecurity projects, right? That's how much I've done. And when you say projects, like वो आप अकेले तो execute नहीं करते, And it's of a course, team. of course, I've got a team. I was in London. तो मैं वहाँ पे consulting कर रहा था. अब मेरे पास इतना obviously time नहीं होता consulting करने का, but I was doing consulting for these companies, and so we tested like 300 companies, and कोई ऐसी company थी जिसमें हमने कोई critical flaw नहीं निकाला, not even a single one. And of course, skill अपनी जगह पर, but because आजकल threat landscape is changing, companies के networks बड़े हैं, they are very complex, and it's very difficult to protect every single network at every point of time. Interesting. Before we wrap up this podcast, one last question that I have. Being such a busy person, so how is like social circle like friends, like getting to hang out and working on so many projects previously or abhi bhi? So how is the life of an ethical hacker in a nutshell? मैं लोगों को भी एडवाइस करूँगा कि if you are opting for this field भी सोचें इसके ऊपर एक दफ़ा, ठीक है, कि आपकी your social life will never remain the same. And so मुझे अब लोग कॉल करते हैं, lot of times I'm unable to respond to them, कई हफ्ते गुजर जाते हैं, फिर मैं जब देख रहा होता हूँ कि ये मुझे कॉल्स पेंडिंग एंड then I try calling them back, फिर मैं स्टार्ट करता हूँ माजरत सबसे ना माजरत करता होता हूँ. And so life is sometimes life is very tough, because it requires a lot of dedication, creativity, presence of mind. And अच्छा, सबसे बड़ा इशू ये होता है कि नॉर्मली जो मेरे क्रिएटिव आवर्स होते हैं दैट वो रात में 12 बजे के बाद स्टार्ट होते हैं, बिकॉज मुझे ज़्यादा लोग नहीं होते, कॉल्स नहीं आ रही होती, तंग नहीं हो रहा होता है, मैं फोकस्ड होता हूँ. एंड सो नॉर्मली आई रीड अ लॉट अबाउट स्टफ, न्यू स्टफ, लोगों को सुनता होता हूँ, एक्सपर्ट्स को ऑल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव्स दे रहा होता हूँ, अपने नोट्स बना रहा होता हूँ, कोई प्रोजेक्ट देख रहा होता हूँ, कोई रिसर्च कर रहा होता हूँ किसी न किसी चीज़ के ऊपर. एंड सो 4 या 5 बज जाते हैं सोते हुए. But and then wake up and then wake up at 9. Crazy! ये तो so like you are not even getting like 8 hours of exactly sleep. And then weekends ही हमारे पास होते हैं, but obviously फिर मेरे जितने भी दोस्त होते हैं मैं कहता हूँ कि यार आप weekends में, and then obviously due to security reasons इतनी कोई हमारे कोई freedom नहीं है, इतनी कोई liberty नहीं है कि मैं हर जगह जाके जो है ना वो जा सकूँ, हर एक से मिल सकूँ, और public places के ऊपर मैं normally avoid करता हूँ. लोग tend to recognize me. And so, do you exercise? Exercise करते हैं? हाँ, I recently started swimming, but वो भी regular नहीं कर पाते. And have you saw any change कि यार मैंने exercise शुरू की and now the productivity और जो थोड़ा mental fog होता है, it gets clearer and now you are working more efficiently? Certain things, एक तो with exercise it is very important. The other thing is when you travel, you get different perspectives about things. एक ही routine को follow कर रहे होते हैं. जब आप उस routine से बाहर आते हैं तो definitely you think about things, you think about your life, you think about where your life is going, you think about what you want to do. तो वो आपको एक kind of आपको ना एक freedom मिलता होता है. And the other thing that I do is my mind is just so focused on something very specific that I'm like thinking about, and I'm thinking about it all the time, and it's like a kind of a problem solving machine. In absence of problem, it creates new problems and then starts solving it, and this is a loop that goes on again and again. And so lately I've started playing I've been playing Call of Duty, PlayStation में. And so it's good because वो मेरा mind distract करता है, and so releases certain dopamine. I have heard somewhere, I don't know, it's like a full-fledged research or a partially research, but games does help you with good eye movements, eye-mind connection, vision. Yes. It helps you as well, keeping focused on your task as well. And so normally, although we are not like saying कि यार games बहुत ज़्यादा खेलो, everything has a time, but don't play it all the time. Me time is very important, right? Yeah. I think me time is very important. वो आपको recharge, आपको हर, I give advice to people कि आप जब कहीं commute कर रहे हो तो आप podcast सुने, right? Instead of आप song सुने, but that's not always the case, right? Sometimes आपको कोई relax करने के लिए, mind change करने के लिए, एक ही चीज़ बार बार आपको अच्छी नहीं लगती है. And so a change is very important, right? Change is the only thing in the universe that remains constant. And do you think like traveling also helps as well? Do you travel? Yeah, I mean whenever I get time. Which country is your favorite? Paris is my favorite. What's so good about it? The entire city is a museum. And wherever you go, it's a museum. It's amazing. Vibe भी उसकी बड़ी different है. London is I like London.
It's very good. Yeah, پیرس میں کچھ لینگویج پرابلم ہے, تھوڑے سے لوگ وہاں کے ریسسٹ بھی ہیں, ٹورسٹ کی طرف ان کا کوئی ایٹیٹیوڈ اچھا نہیں ہوتا. لنڈن از آلسو ویری گڈ, I've lived there for some time, and so اور ٹریول جو ہے وہ سالانہ ایک بار یا اٹس ویری فریکوینٹ؟ سو کووڈ کی وجہ سے رک گیا تھا, ادروائز کانفرنسز میں ہم جاتے رہتے تھے. اب تھنگس ہیو اسٹارٹڈ اگین, اینڈ سو If you get a chance, like, let me put you in a hypothetical situation before we wrap this up. If I makes you the federal minister for communications and cyber security and all the things that are related to technology, Ministry of IT, what would you do things differently that جو کہ ہمیں جو ڈیجیٹائزیشن کی طرف ہے وہ فاسٹ ٹریک کر سکے؟ What are those things جو کہ ہمیں فاسٹ ٹریک کر سکتی ہے with the rest of the world in order to دیکھیں shoulder with them? دیکھیں, there are certain initiatives definitely that I'll take, let's say if I ever get chance, even though I'm not interested in politics, and I think professionals کو professional domains میں ہی رہنا چاہیے. Problem یہ ہے کہ whatever the federal minister thinks and whatever the policy prime minister creates or federal ministry of IT creates, اس کو implement تو bureaucracy نے کرنا ہے. And so I'll leave you with this. چلیں, you have left us with a lot of things, and those who wanna get in touch with you, wanna see your content on social, where they can follow you, where you are mostly active? Facebook and Twitter is where I'm mostly active. Yeah. Okay, done. Thank you very much, Rafe. I will link Rafe's social in the description. Go check it out, his content. You are active on Twitter. He is active on Facebook as well. And I guess you have a book as well. That is where that is available? It's available on Amazon. And you have a website as well, right? Yeah, but I'm not updating it. Okay, cool. So all of the links will be in the description. Go check it out, and I will see you in the next one. Allah Hafiz.